جو لوگ دوسروں کو جلاتے ہیں بالآخر خود انہیں بھی جلنا پڑتا ہے، یہی قانون قدرت ہے۔ اگرچہ بنگلہ، گاڑی اور بینک بیلنس خود اپنی مرضی سے سروپ رائے نے برکھا کو بخشا تھا، اس سلسلے میں کوئی پریشانی والی بات نہ تھی، پھر بھی کالی داس نے اس بنگلے میں رہنا پسند نہ کیا۔ بنگلہ گاڑی بیچ کر اس نے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ خرید لیا، گاڑی بھی دوسری لے لی۔ 3 ماہ قبل جب سروپ رائے نے برکھا کو بنگلہ اور گاڑی دی تو گاڑی کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی دیا تھا۔ اس ڈرائیور کا نام مناف تھا۔ یہ ڈھاکہ کا رہنے والا تھا اور ایک غریب مسلمان گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ بمبئی ہیرو بننے آیا تھا۔ وہ ایک پرکشش نوجوان تھا، ہیرو بننے کے قابل تھا، لیکن قسمت میں اس کے فلم لائن نہ تھی۔ وہ ہیرو بننے کے بجائے ڈرائیور بن گیا۔ تھوڑا پڑھا لکھا تھا، مہذب اور شائستہ تھا۔ سروپ رائے اسے ذاتی طور پر بہت پسند کرتا تھا، اس لیے وہ اسے اپنی گاڑی پر ہی رکھتا تھا۔ اعتماد کا آدمی تھا۔ جب سروپ رائے کوئی نیا پنچھی پنجرے میں بند کرتا تو اپنی گاڑی کے ساتھ مناف کو ہی بیچتا تھا، اور جب پنچھی کو آزاد کرنا ہوتا تو یہی کام وہ مناف کے ذریعے کروایا کرتا تھا۔ مناف سروپ رائے کا کل وقتی ملازم تھا۔ جب اس نے گاڑی برکھا کے حوالے کی تو مناف بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں رہائش اختیار کر لی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ ایک طرح کا نگراں بھی تھا۔ وہ بنگلے اور بنگلے کے مکینوں پر نظر رکھتا تھا۔ لڑکی کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کون لوگ اور کس طرح کے لوگ بنگلے پر آتے ہیں، یہ سب رپورٹ مناف سروپ رائے کو پہنچایا کرتا تھا۔ لیکن برکھا کے کیس میں مناف کی کھوپڑی بھی گھوم گئی تھی۔ وہ سروپ رائے کو برکھا کے بارے میں رپورٹ دینے کے بجائے برکھا کو سروپ رائے کے بارے میں بتانے لگا۔ جس دن یہ لوگ بنگلے میں منتقل ہوئے اس کے دوسرے دن کی بات ہے۔ صبح ہی صبح سروپ رائے کا فون آیا۔ اسے مناف کی ضرورت تھی۔ اس نے برکھا سے کہا کہ وہ ذرا اسے جا کر یہ پیغام دے دے۔ برکھا نے اس کے کوارٹر پر جا کر دروازے پر دستک دی تو اس نے فوراً ہی دروازہ نہ کھولا۔ شاید وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ بار بار دستک دینے پر کچھ دیر کے بعد جب وہ دروازے پر آیا تو راز کھلا کہ اس نے اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا بس اچانک ہی ہوا۔ مناف کو توقع نہ تھی کہ دوسرے دن ہی اتنی صبح وہ اس کے دروازے پر آ جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا اور ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب اچانک ہی دل کے فریم میں کوئی عورت یا مرد فٹ ہو جاتا ہے، ایسا فٹ کہ دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ اس لمحے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ برکھا پر وہ لمحہ کسی بوند کی طرح برسا اور اسے شرابور کر گیا۔ برکھا کی اس پر نظر پڑی تو اس کا دل ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ اسی وقت پریم دیوتا حرکت میں آیا۔ اس نے تیر چلایا جو برکھا کے دل میں ترازو ہو گیا۔ برکھا کے دل کی سلیٹ ابھی بالکل صاف تھی۔ مناف کا نقش اس پر منتقل ہو گیا۔ برکھا سروپ رائے کو پیغام دے کر وہاں سے چلی آئی۔ اس نے ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے دل پر کیا بیت گئی ہے، لیکن یہ ایسی بات تھی جو چھپائے نہ چھپ سکتی تھی۔ اگرچہ مناف کے دل میں بھی آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن وہ اپنی اوقات جانتا تھا، لہذا اس نے اپنی اس آگ کو زیادہ ہوا نہ دی۔ یہ وہ آگ تھی جو بجھائے نہ بجھ سکتی تھی۔ ایک رات ایک عجیب تماشا ہوا۔ اس رات برکھا اپنے باپو کے پاؤں دبا رہی تھی اور اس کا باپو کالی داس بڑی آسودگی سے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ تب برکھا نے وہ بات کہی جو اس کی روح میں شگاف ڈال گئی۔ باپو، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، کہو چندا، تمہاری بات نہیں سنوں گا تو پھر کس کی سنوں گا؟ باپو، میں مناف کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اس سے بیاہ کرنا چاہتی ہوں۔ برکھا نے انتہائی خطرناک بات بڑے اطمینان سے کہہ دی۔ یہ بات سن کر کالی داس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بہت سے بچھو اس کے جسم پر چڑھ آئے ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پیر پیچھے کھینچ لیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہا تو نے؟ اس نے آنکھیں نکال کر کہا۔ ایسے گندے شب نکالنے سے پہلے تو ستی کیوں نہ ہو گئی؟ باپو، کیا کہتے ہو؟ ابھی میرا بیاہ ہوا ہے، نہ میرے پتی کا دیہانت ہوا ہے، نہ میں بیوہ ہوئی ہوں، پھر میں ستی کس پر ہوں؟ باپو، تم تو جانتے ہو کہ ہندو ناری بیوہ ہونے کے بعد پتی کی چتا کے ساتھ چلتی ہے، ستی ہوتی ہے۔ میں تجھے بیاہ سے پہلے ہی بیوہ کر دیتا ہوں، تو مجھے نہیں جانتی ہے؟ وہ سانپ کی طرح پھنکارا۔ وہ اصل میں دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ باپ ایسا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کالی ماں کے چرنوں میں بھینٹ تو چڑھا سکتا تھا،
لیکن ایک مسلمان مرد کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے سکتا تھا، اور وہ ایسی بیٹی تھی جو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے باپ کو تو چھوڑ سکتی تھی، لیکن اپنے محبوب کو چھوڑنا اس کے بس میں نہ تھا۔ دونوں نے مل کر بڑی خاموشی سے منصوبہ بندی کی اور بینک سے 5 لاکھ روپے نکلوا کر وہ راتوں رات بمبئی کی حدود سے نکل آئے۔ صبح جب کالی داس سو کر اٹھا تو اس کے دل کی دنیا لٹ چکی تھی۔ ایک پرچہ اس کے تکیے کے پاس رکھا ہوا تھا۔ برکھا نے لکھا تھا، باپو مجھے क्षमा کر دینا، میں مناف کے ساتھ جا رہی ہوں، میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کی بیٹی برکھا۔ کالی داس نے خط پڑھ کر غصے میں اسے چاک کر دینا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس نے وہ پرچہ طے کر کے ڈال لیا اور آپ ہی آپ بڑبڑایا، برکھا تو کالی داس کو نہیں جانتی، تو نے میرا سکھ لوٹا ہے، میں تیرا چین لوٹوں گا۔ تو اگر پاتال میں بھی چلی جائے گی تو وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، اب تو میرا انتظار کر۔ کالی داس کو اس طرح برکھا کے ہاتھوں سے نکل جانے کا انتہائی دکھ تھا۔ وہ اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی تھی، اس نے اس پر بڑی محنت کی تھی، وہ اس کی سرمایہ حیات تھی، تجوری تھی، بینک بیلنس تھی، جسے اس کے گھر کا ڈرائیور لوٹ کے لے گیا تھا۔ اس نے سوچا اصل قصوروار تو مناف ہے، وہ اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ اسے ایسا مزہ چکھائے گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ برکھا اور مناف دہلی پہنچ کر زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ دہلی میں مناف کے کچھ دور کے رشتہ دار تھے، اس لیے اس نے دہلی کا رخ کیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ڈھاکہ نہیں گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کالی داس اپنی بیٹی کے یوں ہاتھ سے نکل جانے پر ہر کس چین سے نہیں بیٹھے گا، اور ڈھاکہ کا پتہ معلوم کر لینا اس کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ اس لیے اس نے ادھر کا رخ ہی نہیں کیا، وہ سیدھا دہلی پہنچا۔ دہلی میں اس کے رشتے کے چچا تھے، ان کے یہاں قیام کیا، انہیں ساری صورتحال بتائی، انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ بمبئی سے ایک ہندو لڑکی لے کر آیا ہے، وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی مسلمان ہونے کے لیے راضی ہے۔ برکھا مسلمان ہو گئی، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ انہوں نے دریا گنج میں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ ان کے پاس 5 لاکھ روپے تھے۔ جس زمانے کی یہ بات ہے، اس وقت 5 لاکھ روپے ایک بھاری رقم تھی۔ ایک ماہ انہوں نے خوب سیر کی۔ برکھا اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ مناف کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسے دینے والے نے چھپڑ پھاڑ کر دیا تھا، ایک حسین لڑکی اور بھاری رقم۔ سیر و تفریح کے بعد مناف نے ایک بڑا جنرل اسٹور کھول لیا۔ 2 لڑکے ملازم رکھ لیے۔ وہ بہت محنتی تھا، خوش اخلاق تھا، لوگوں سے گفتگو کا سلیقہ جانتا تھا، لہذا بہت جلد اس کا جنرل اسٹور چل پڑا۔ 1 سال بعد ان کی پرسکون زندگی میں شور و غوغا اٹھا۔ ایک پیاری سی بچی نے جنم لیا۔ اس کا نام برکھا نے کرن رکھا۔ کرن کے بعد تو جیسے لڑکیوں نے ان کا گھر دیکھ لیا۔ لڑکیوں کا گھر دیکھ لینا تو خیر سے کوئی عذابناک مسئلہ نہ تھا۔ عذابناک مسئلہ تو اس وقت بنا جب کالی داس ایک دن اچانک ان کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ کسی نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ مناف اس وقت گھر پر ہی تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا گھر پر ہی کھاتا تھا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جنرل اسٹور کا رخ کرتا تھا۔ مناف نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک قیامت کو کھڑے پایا۔ کالی داس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولا، حرام خور، تو کیا سمجھتا تھا کہ میں تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں گا؟ تو بڑا کمینہ نکلا، جس ہانڈی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ بول کہاں ہے میری بیٹی؟ بلا اس کو باہر، اس جہنم جلی کی ذرا میں شکل تو دیکھ لوں اور اسے اپنی صورت دکھا دوں۔ فیصلے کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں، چل جلدی کر۔ مناف کا ذہن ایک دم معاف ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال برکھا کو بتائے یا یہیں سے آواز دے کر برکھا کو دروازے پر بلائے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ یہ منحوس کالی داس اچانک کہاں سے آ ٹپکا؟ اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ اندر جا کر دروازہ بند کر لے اور پھر ساری صورتحال برکھا کو بتائے، یا یہیں سے آواز دے کر برکھا کو دروازے پر بلائے؟ تب اس کے دماغ میں یہ خیال بجلی کی طرح کوندا کہ اسے اندر جا کر دروازہ بند کر لینا چاہیے تاکہ یہ منحوس گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ ایسا سوچ کر وہ گھر میں داخل ہوا اور پھر اس نے بڑی تیزی سے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جا، جو کہتا ہوں وہ کر، اس جنم جلی کو لا باہر بلا کر،
कालिदास ने सख्त लहजे में कहा। तब मनाफ ने घबरा कर वहीं से आवाज लगाई, ए बरखा, बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर बरखा फौरन बाहर आई। उसने बरामदे से बाहर दरवाजे की तरफ देखा तो पांव मन मन भर के हो गए। वो आगे आ सकी न पीछे जा सकी। उस वक्त कालिदास ने अपने कुर्ते की जेब से कुछ निकाला और जिस तरह किसी पत्थर को मारते हैं वैसे ही उसने कोई चीज फेंक कर मारी, लेकिन कोई चीज दिखाई न दी। अलबत्ता बरखा उस अमल के बाद फौरन वहीं खड़ी खड़ी गिर पड़ी। ये देखकर उसने भयानक कैका लगाया और बोला, इस वक्त मैं जाता हूं, रात को ठीक 12 बजे आऊंगा और बरखा को अपने साथ ले जाऊंगा। पहले इससे अपना हिसाब चुका लूं, फिर तुझसे निपटूंगा। फिर वो मुड़ा और तेज तेज कदमों से गली उबूर कर गया। उसके जाने के बाद मुनाफ ने फौरन दरवाजा बंद किया। इस मर्तबा दरवाजा बंद करने में कोई दिक्कत पेश न आई। बरखा बरामदे के फर्श पर बेसुध पड़ी थी। मुनाफ उसके नजदीक पहुंचा तो वो उसे फटी फटी आंखों से देखती हुई उठ गई। बापू चले गए, वो बमुश्किल बोली। मुनाफ का दम अभी अंदर ही था। उसने अपना सांस बाहर निकाला। ये बहुत बुरा हुआ। बरखा उसे बेनूर आंखों से देखते हुए बोली। उसके चेहरे पर जर्दी छा गई थी। उसका शादाब चेहरा बरसों का बीमार दिखाई दे रहा था। मेरे दिल को धड़का लगा रहता था कि कहीं बापू ना आ पहुंचे। बिलाखिर ऐसा ही हुआ, वो आ पहुंचा। बापू ने यह घर कैसे ढूंढ लिया, मुझे हैरत है। मुनाफ वाकई हैरत ज़दा था। बापू सब कुछ कर सकता है, उसके लिए यह काम मुश्किल नहीं। उसके लिए उसने कोई जाप किया होगा। अब क्या होगा? वो रात का कहकर गया है, चलो बरखा जल्दी करो, अभी रात बहुत दूर है, हम यहां से निकल जाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता मनाफ, बहुत देर हो चुकी है। मैं अब उसकी गिरफ्त में हूं। इस घर की 4 दीवारी से कदम बाहर निकालूंगी तो मेरा कलेजा कट जाएगा। मुझे खून की एक उल्टी आएगी और मैं चल बसूंगी। वो रात को आएगा, मेरा हाथ पकड़ेगा और ले जाएगा। मुझे ले जाने से पहले वो तुम्हारा हिसाब किताब करेगा। वो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। ऐसा करो, तुम किरण को लेकर निकल जाओ। मैं जिंदा रही तो तुमसे आ मिलूंगी, वरना फिर इसको आखिरी मुलाकात समझना। बरखा के लहजे में ऐसा दुख था कि मनाफ का दिल भर आया। वो उसका हाथ पकड़कर बोला, नहीं बरखा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम साथ जिए हैं तो साथ ही मरेंगे। हमारी बेटी किरण का क्या होगा? वो फिक्रमंद होकर बोली। उसे मैं चचा के घर छोड़ आता हूं, मनाफ ने तजवीज पेश की। हाँ, ये ठीक है। किरण के साथ इस घर में जितनी नकदी और जेवरात वगैरह हैं वो भी बांध कर दे देती हूं, चचा के हवाले कराना। वैसे अगर तुम वापस ना आओ तो अच्छा है। मैं बरखा जुमला पूरा ना कर सकी। मनाफ ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बस जल्दी से किरण को तैयार कर दो और उसे जो देना है दे दो। मैं चचा के हवाले करके फौरन वापस आता हूं। इतनी देर में तुम अपने बापू के अमल का तोड़ सोचो, आखिर तुम्हें भी तो बहुत कुछ आता है। बरखा खामोशी से उठी। उसने जल्दी जल्दी घर में रखी नकदी और जेवरात को समेटा। किरण के कपड़े इकट्ठे किए, उसकी जरूरत का सामान जमा किया और ये सब एक बैग में रखकर मनाफ के हवाले किया। फिर उसने अपनी सोती हुई बेटी को चूमा और मनाफ की गोद में देकर बोली, जाओ जल्दी करो। किरण की आंख खुल गई, वो अपने बाप से चिमट गई। बरखा उन दोनों को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई। किरण अपने बाप के कंधे से लगी बरखा को देख रही थी। बरखा उसे अपनी नजरों में भर लेना चाहती थी। अभी मनाफ 2-4 कदम आगे ही बढ़ा था कि उसे एहसास हुआ जैसे वो जलती आग पर चल रहा हो। फिर एकदम ही उसकी कमीज के पीछे दामन में आग भड़क उठी। बरखा ने आग लगती देखी तो वो फौरन चीखी, मनाफ आगे मत जाना। मनाफ को खुद आग का एहसास हुआ था। बरखा चीखी तो वो फौरन ही पलटकर घर में वापस आ गया। बरखा ने आगे बढ़कर उसके दामन को दोनों हाथों में लेकर मसल दिया। थोड़ा दामन जल गया लेकिन आग बुझ गई। बापू पक्का काम करके गया है, हम में से अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता। बरखा ने अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहा। आग बुझाने की वजह से उसके हाथ एकदम सुर्ख हो गए थे। फिर वो जैसे अपने आप से बोली, अच्छा बापू, तू अगर मेरा बाप है तो इतना याद रख कि मैं भी तेरी बेटी हूं, अब तू नहीं या मैं नहीं। मनाफ ने बरखा का चेहरा देखा तो वो गुस्से से तिमतिमा रहा था। वो खौफजदा सा हो गया। उसने बरखा के दोनों हाथ पकड़कर कहा, बरखा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बरखा ने एक नजर मनाफ को देखा और बोली, तुम परेशान मत हो,
کرن کو لے کر کمرے میں چلے جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کر لو۔ اس وقت تک باہر مت آنا جب تک میں تمہیں باہر آنے کا نہ کہوں، اور اگر ان کو دودھ وغیرہ کی ضرورت ہوئی تو میں سب تمہیں دے دوں گی، لیکن تم نے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالنا ہے۔ مناف کرن کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے برکھا کی ہدایت کے مطابق کمرہ اندر سے بند کر لیا اور کرن کو بیڈ پر لے کر لیٹ گیا۔ کرن اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر کھیلنے لگی۔ برکھا نے صحن کے کونے میں کھڑی جھاڑو کو اٹھایا اور بیچ صحن میں کھڑے ہو کر جھاڑو کی ایک سینک نکالتی، آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھتی اور اس سینک کو زمین پر پھینک دیتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ پوری جھاڑو کی سینکیں صحن میں بکھر گئیں۔ جب جھاڑو ختم ہو گئی تو اس نے ایک بار پھر ایک ایک کر کے ان سینکوں کو اکٹھا کیا اور دوبارہ جھاڑو کو رسی سے باندھ کر باتھ روم کی کنڈی سے لٹکا دیا اور وہ زمین پر آسن جما کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی نظریں سامنے ٹنگی جھاڑو پر تھیں اور وہ منہ سے کچھ عجیب سے لفظ نکال رہی تھی۔ بڑی دیر تک وہ اس کام میں لگی رہی، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ جب اندھیرا ہو گیا تو اس نے صحن میں لگی لائٹ جلائی اور مناف کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مناف نے دروازہ کھولا تو برکھا بولی، مناف تم ایسا کرو کہ کرن کے لیے دودھ تیار کر لو اور اپنے اور میرے لیے کھانے کے لیے کچھ پکا لو، میں کچن میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تم یہ کام جلد از جلد کر کے کمرے میں واپس چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، مناف نے کہا اور اس کے حسب منشا سارا کام نمٹا لیا۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ مناف نے کرن کو دودھ پلایا۔ کرن دودھ پی کر سو گئی تو مناف نے دروازے سے باہر جھانکا۔ برکھا صحن میں زمین پر بالکل چت لیٹی تھی۔ مناف کو احساس ہوا جیسے وہ بے ہوش پڑی ہے۔ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تو برکھا نے اپنی بند آنکھیں فوراً کھول دیں اور اسے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً ہی واپس پلٹ آیا اور اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مناف کے دروازہ بند کر لینے کی آواز سن کر اس نے لیٹے لیٹے بایاں پاؤں اوپر اٹھایا اور اس طرح سیدھا کر لیا جیسے کسی چیز کو سہارا دے رکھا ہو۔ پھر وہ عجیب عجیب لفظ بولنے لگی۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ اچانک اٹھی اور دوسرے خالی کمرے میں چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دیوار کی طرف رخ کر کے رقص کرنے لگی۔ یہ کوئی باقاعدہ رقص نہ تھا بلکہ وہ ایک خاص لفظ منہ سے نکال کر جسم کو حرکت دیتی تھی اور پھر ساکت ہو جاتی تھی۔ ٹک دھم دھم، دھم دھم ٹک، جے کالی واہ۔ 1 گھنٹے تک وہ اس طرح کے لفظ بول کر رقص کرتی رہی۔ پھر ایک دم ہی اس کی حالت بدلنے لگی۔ اب اس کے رقص میں خاصی تیزی آ گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سیاہ ہونا شروع ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاہی پورے جسم پر پھیل گئی۔ گوری چٹی برکھا ایک دم کالی بھجنگ ہو چکی تھی، آنکھوں میں آگ بھر گئی تھی، صورت انتہائی مکروہ، 1 فٹ لمبی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ پھر کمرے کے ہر کونے سے بچھوؤں نے برآمد ہونا شروع کیا اور چند لمحوں میں کمرے میں اتنے بچھو بھر گئے کہ کمرے کے فرش پر تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ برکھا اب بھی محو رقص تھی۔ بچھو اس کے پیروں میں آ رہے تھے لیکن دب کوئی نہیں رہا تھا، مر کوئی نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک کمرے میں ایک مکروہ آواز گونجی، بس رک جا۔ اس حکم کو سنتے ہی برکھا ایک دم پتھر کی ہو گئی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی۔ اتنی دیر میں سارے بچھو کہیں غائب ہو گئے۔ ایک بلیڈ لے کر وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بازو پر اس جگہ بلیڈ سے شکاف ڈالا جہاں ایک بچھو بنا ہوا تھا، اور اس وقت یہ بچھو سفید نظر آ رہا تھا۔ بلیڈ لگتے ہی خون پھل پھل کر تیزی سے بہنے لگا۔ اس نے اس خون کو ایک پیالے میں جمع کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر میں پورا پیالہ خون سے بھر گیا۔ تب برکھا نے کچھ پڑھ کر زخم پر ہاتھ رکھا تو خون نکلنا بند ہو گیا۔ اس کے جسم کی رنگت سفید ہونا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ایک دم چونک گئی جیسے کسی خواب سے چونکی ہو۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور پھر جب اس کی نظر خون سے بھرے پیالے پر پڑی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ خون سے بھرے پیالے کو اس نے ایک چھوٹی میز پر رکھ دیا اور اسے پلیٹ سے ڈھک دیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ مناف حسب حکم اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مناف جیسے اس کی دستک کا منتظر ہی تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی مناف کو بدبو کا ایک شدید بھپکا محسوس ہوا۔ یہ بدبو برکھا سے آ رہی تھی۔ نہ صرف بدبو آ رہی تھی بلکہ اس کی خباثت بھی ٹپک رہی تھی۔
مناف کو خوف سا محسوس ہوا، لیکن وہ بولا کچھ نہیں، خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ برکھا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پوچھا۔ 11:30 بجے ہیں۔ مناف نے کمرے میں لگی دیوار گیر کھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرن سو رہی ہے؟ برکھا نے دروازے میں کھڑے ہو کر اندر نظر ڈالی، لیکن اندر نہ گئی۔ ہاں، مناف نے بیڈ پر نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ مناف آؤ میرے ساتھ، دروازہ باہر سے بند کر دو، یہ کہہ کر برکھا پلٹی۔ مناف نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس کمرے میں پہنچ کر جہاں خون سے بھرا پیالہ رکھا تھا، وہ دھیرے سے بولی، مناف اب جو میں تمہیں دکھانے لگی ہوں اسے دیکھ کر اور سن کر ڈرنا مت، تمہیں ذرا جرأت سے کام لینا ہوگا، ورنہ اب ہم سب کی زندگیوں کی خیر نہیں۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر میز پہ رکھے ہوئے پیالے سے پلیٹ ہٹائی تو اتنا سارا خون دیکھ کر مناف کو چکر سا آ گیا۔ اس نے فوراً ہی خود کو سنبھالا اور ہمت کر کے بولا، یہ کس کا خون ہے؟ یہ تمہاری بیوی کا خون ہے، بہت قیمتی خون ہے، یہ اس قدر قیمتی کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اب اس خون کے لیے ساری زندگی ترسوں گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو برکھا؟ مناف حیرت زدہ ہو کر بولا۔ چلو اس بات کو چھوڑو، پھر بتا دوں گی تفصیل سے، اب وقت کم ہے، وہ آنے والا ہی ہوگا۔ تم میری بات غور سے سن لو، اگر تم میری بات پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم باپو سے نجات پا لیں گے، ورنہ دوسری صورت میں وہ ہمارا نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ پھر برکھا نے اسے پوری تفصیل سے ساری بات بتا دی کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ وہ دونوں دھڑکتے دل سے اس بری گھڑی کا انتظار کر رہے تھے جو کالی داس کی صورت میں ان پر نازل ہونے والی تھی۔ اب وہ ان کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، وہ خوشی میں جھومتا چلا آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ برکھا اور مناف اس گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکیں گے۔ وہ بڑا مضبوط انتظام کر کے گیا تھا، اس جادو کا کوئی توڑ نہ تھا۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ وہ برکھا کو کالی دیوی کے نام پر قربان کر دے گا۔ اس بھیंٹ کے بدلے میں اسے ایک زبردست طاقت عطا ہوگی۔ یہ طاقت حاصل کرنے کے بعد وہ مناف کو ٹھکانے لگائے گا، اس کی کھوپڑی سے وہ نت نئے کام لے گا، جادو کی دنیا میں وہ تہلکہ مچا دے گا، لوگ اس کو پوجنے لگیں گے، بڑے بڑے لوگ اس کے چرن چھوئیں گے، وہ دھرماتما بن جائے گا۔ دھرماتما بن کر وہ لوگوں کا دھرم نشٹ کرے گا۔ اس طرح کالی دنیا میں اس کے مزید درجات بلند ہوں گے۔ وہ سوچتا ہوا اور جھومتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گھر پر نظر ڈالی۔ گھر کے اندر مکمل تاریکی تھی۔ اندھیرا دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اسے شبہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ نکل تو نہیں گئے۔ ذرا آگے بڑھ کر اس نے دروازے کو غور سے دیکھا۔ دروازے پر کوئی تالا نہ تھا۔ شاید انہوں نے اس کی آمد کو غیر اہم جانا ہے، وہ اس کی دھمکی کو نظر انداز کر کے سو گئے ہیں۔ مورخ نہیں جانتے کہ موت ان کے در پر آ پہنچی ہے۔ تب اس نے ٹھیک وقت پر کنڈی کھٹکھٹائی۔ کون ہے؟ اندر سے برکھا کی آواز آئی۔ میں ہوں تیرا پتا جس نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا اور تو نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ دروازے کے قریب آ کر سانپ کی طرح پھونکارا۔ دروازہ کھول یا تیرے گھر کو آگ لگاؤں۔ نہ باپو، ایسا نہ کرنا، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے صحن میں لگا بلب روشن کر دیا۔ پھر اس نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ باپو، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی لجاجت سے بولی۔ وہ ایک خاص انداز میں مسلسل پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کالی داس کی پیشانی پر جمی تھیں۔ کالی داس اب دروازے میں داخل ہو چکا تھا۔ جس طرح وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہی تھی، ویسے ہی دھیرے دھیرے چوکنا انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اب معافی کا وقت گزر گیا۔ تو نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ ایک تو میری زندگی بھر کی کمائی تو نے اس ڈرائیور کے ساتھ جا کر تباہ کر دی۔ دوسرا ظلم تو نے یہ کیا کہ اپنا دھرم بدل لیا۔ اب تو سزا کے لیے تیار ہو جا۔ تجھے میں کالی دیوی کے چرنوں میں بھینٹ چڑھاؤں گا۔ آ، اپنا ہاتھ لا اور چل میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر کالی داس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اب خاصا دروازے کے اندر آ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے ایک پٹ کی آڑ میں مناف بالکل تیار کھڑا ہے۔ اسے اس بات کی توقع نہ تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے برکھا کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسے موت کی دھمکی دے رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ مناف کی صورت میں خود اس کی موت
किवाड़ की आड़ में खड़ी है। जैसे ही कालिदास उसके आगे आया, उसने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर उसके सर पर खून से भरा प्याला उलट दिया और खुद उसी फुर्ती से पीछे हट गया। वो खून में नहा गया। सर पर, चेहरे पर, दाएं बाएं, आगे पीछे हर तरफ खून ही खून था। उस खून ने किसी खतरनाक तेजाब की तरह काम दिखाया। खून पड़ते ही उसकी दोनों आंखें जाया हो गईं। जहां जहां खून पड़ा था वहां की खाल उतरना शुरू हो गई। वो खड़ा न रह सका, लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और सिर्फ इतना कह पाया, ये तूने क्या किया। उसके बाद वो कुछ कहने के काबिल न रहा। मनाफ जल्दी से दरवाजा बंद करके बरखा के करीब आ गया। बरखा ने फौरन उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुमने मुझे बचा लिया। मैंने तुम्हें नहीं, अपने आप को बचाया है, अपनी बेटी किरण को बचाया है, वो जज्बाती होकर बोला। हम सब बच गए मनाफ, उसने उससे अलग होते हुए कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब इसका क्या करना है? मनाफ ने कालिदास की तरफ इशारा किया। उससे उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। बस एक काम और कर दो, बरखा ने कहा। वो क्या? उसने पूछा। यहां सहन में एक गड़ा खोद दो, उसके बाद तुम कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। मुझे फिर जो करना होगा खुद कर लूंगी, बरखा ने बड़े पुरस्कार लहजे में कहा। मनाफ ने स्टोर में पड़े फावड़े से जल्दी जल्दी इतना बड़ा गड़ा खोद दिया कि कालिदास को उसमें धकेल कर मिट्टी से पुर कर दिया जाए। पता नहीं बरखा क्या करना चाहती थी। बहरहाल उसने जो हिदायत की थी उसकी हिदायत पर अमल करते हुए कमरे में आ गया। मनाफ के कमरे में जाते ही उसने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी ताकि मनाफ बाहर ना आ सके। वो जो कुछ करने जा रही थी अगर मनाफ देख लेता तो शायद अपने होश गंवा बैठता। बरखा ने दरवाजा बंद करके सहन की लाइट ऑफ कर दी। सहन में गहरा अंधेरा छा गया। बरखा ने अपने बाल खोलकर साड़ी का पल्लू अपनी कमर की गिर्द लपेट लिया और अपने बाप की लाश के गिर्द रक्स करना शुरू किया। यह कोई बाकायदा रक्स न था, एक कैफियत थी, एक जुनून था जो उस रक्स नुमा हरकत में जाहिर हो रहा था। वो अपने मुंह से कुछ बोलती भी जा रही थी। देखते ही देखते उसकी शक्ल तब्दील होने लगी। वो सियाह रात जैसी हो गई। अंधेरे में उसकी लाल लाल आंखें चमकने लगी। 1 फीट लंबी जबान बाहर आ गई। वो अब तेज तेज कालिदास की लाश के गिर्द चक्कर लगा रही थी। सहन के कोनों खदरों से सैकड़ों बिच्छू नमूदार हो चुके थे। वो कालिदास की लाश पर इस तरह जमा हो गए थे जैसे शहद की मक्खियां छत्ते पर। ये बिच्छू, जिनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी, बड़ी तेजी से कालिदास की लाश को चट कर रहे थे। जिन बिच्छुओं का पेट भर जाता वो पीछे हट जाते, उनकी जगह नए बिच्छू ले लेते। बिच्छू कुछ इस तरह कालिदास का सफाया कर रहे थे कि उसका सर लाश से जुदा हो चुका था। हैरत की बात यह थी कि उन बिच्छुओं ने कालिदास के सर को छुआ भी ना था। बरखा ने कालिदास का सर अपने हाथों में उठा लिया और तेज तेज रक्स करने लगी। मनाफ अपने कमरे में बंद था। उसे नहीं मालूम था कि बाहर क्या हो रहा है। अगर वो बाहर आकर उस काली भुजंग, लाल लाल आंखों वाली लंबी जबान की इस औरत को देख लेता जिसके हाथों में कालिदास का सर था, तो शायद उसका हार्ट फेल हो जाता। बरखा अपनी धुन में मगन मुंह से अजीब से लफ्ज बोलती, बेहंगम रक्स करती जा रही थी कि अचानक बाहर से एक आवाज आई। बरखा उस आवाज को सुनकर फौरन रुक गई। उस आवाज को सुनते ही बिच्छू फौरन इधर उधर भागने लगे। बरखा दोनों हाथों में सर उठाए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर उसने एक हाथ से कुंडी खोल दी और दरवाजे के दोनों पट वाह करके एक कदम दहलीज से बाहर निकाला। गली में गहरा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन 2 चमकती आंखें उसे नजदीक ही नजर आ रही थीं। बरखा ने कालिदास का सर दरवाजे के बाहर रख दिया और उल्टे कदमों पीछे होकर तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। वही आवाज फिर बुलंद हुई। यह आवाज किसी कुत्ते के रोने की आवाज से मुशाबे थी, लेकिन उस आवाज को सुनकर दिल पर एक खौफ सा तारी होता था। दरवाजा बंद होते ही वो आगे बढ़ा। वो एक काले रंग का गधे के बराबर कुत्ता था। चमकती हुई खौफनाक आंखें। दरवाजे के नजदीक पहुंचकर उसने बड़ा सा मुंह खोला और कालिदास के सर को उसने दबोच लिया। उसके बाद उसने सर को मुंह में दबाए दबाए एक लंबी चस्त भरी और अंधेरे में अंधेरे जैसा हो गया। बरखा को जब यह एहसास हो गया कि दरवाजे पर रखी उसकी भेंट को कबूल कर लिया गया है, तो वो खुशी से फूली न समाई। बाहर सन्नाटा तारी हो गया था। अगर उसकी भेंट कबूल ना होती तो कुत्ते के रोने की आवाज मुसलसल आनी शुरू हो जाती।
پھر بھی اپنا اطمینان کرنے کے لیے اس نے دروازہ کھول کر دیکھ لیا، وہاں کالی داس کا سر موجود نہ تھا۔ برکھا نے دروازہ بند کر کے کالی داس کے باقی ماندہ جسم کو کھینچ کر گڑھے میں ڈالا اور اس گڑھے کو مٹی سے پر کر دیا۔ مٹی میں کالی داس کا بدن غائب ہوتے ہی اس کی حالت تبدیل ہونے لگی اور چند منٹس میں ہی وہ گوری چٹی برکھا بن گئی۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے کھول دیا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر کمرے میں تاریکی تھی۔ اس نے آواز دی، مناف کیا تم سو گئے؟ نہیں برکھا، میں جاگ رہا ہوں۔ پھر ذرا باہر آؤ، اس گڑھے کو برابر کر دو۔ مناف اس کے کہنے پر باہر آ گیا۔ اتنی دیر میں برکھا صحن کی لائٹ چلا چکی تھی۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ کالی داس کی لاش غائب ہے اور وہ گڑھا مٹی سے پر ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ کالی داس کی لاش کہاں گئی۔ اس نے جلدی جلدی مٹی کو برابر کر کے اس پر اینٹیں جما دی۔ صحن کا فرش برابر ہو گیا، بس اب اس پر سیمنٹ کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اس رات وہ دونوں بڑے سکون سے سوئے۔ کالی داس ان کے سروں پر کسی تلوار کی طرح لٹکا ہوا تھا۔ آج وہ تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے دلوں پر جو ایک انجانا خوف سا چھایا رہتا تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک اطمینان بھری زندگی گزار سکتے تھے، لیکن وہ زندگی ہی کیا جو سکون سے گزرے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا بھونچال آیا کہ نہ صرف انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا بلکہ شہر بدر بھی ہونا پڑا۔ یہ انقلاب محض ان کی زندگی میں ہی نہیں آیا بلکہ ہزاروں لاکھوں خاندان اس سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنی خوشی سے اپنا گھر اور اپنا شہر چھوڑا۔ اب اپنا ملک، اپنا وطن جو معروض وجود میں آ گیا تھا، پھر غیروں کے دیس میں رہنے کا کیا جواز تھا؟ مناف نے پہلے ڈھاکہ کا رخ کیا۔ والدین کے انتقال کے بعد وہ کراچی میں آ گیا۔ برکھا اب 4 لڑکیوں کی ماں ہو چکی تھی۔ بعد میں 3 لڑکیوں نے اور جنم لیا۔ اس طرح کل 7 لڑکیاں ہو گئیں۔ لڑکیوں نے جیسے ان کا گھر دیکھ لیا تھا۔ ہزاروں خواہشیں، ہزاروں دعائیں، ہزاروں منتوں کے باوجود کسی لڑکے نے مناف کے گھر پیدا ہونا پسند نہ کیا۔ پہلی لڑکی کا نام کرن تھا اور آخری یعنی 7ویں لڑکی کا نام ورشا تھا۔ ورشا مناف۔ جب ورشا پیدا ہوئی تو اس کی پیٹھ پر بچھو کا نشان دیکھ کر برکھا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اس نشان کو کسی کو ہوا نہ لگنے دی۔ ایک دن مناف نے اس نشان کو دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا تو برکھا نے اسے برس کا دھبا قرار دے کر ٹال دیا اور یوں ہی 2-4 بار کوئی مرہم لگا کر برس کے علاج کا تاثر دے کر اس کی تسلی کر دی۔ اس نشان کو وہ جب بھی اکیلے میں دیکھتی تو بہت خوش ہوتی۔ اس لڑکی کا تو اسے انتظار تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اس کی سالوں پرانی پیاس بجھانے آئی تھی، وہ پیاس جو اس کے باپ کالی داس بھڑکا کر چلا گیا تھا۔ اب اس کی بیٹی اس پیاس کو بجھانے آ گئی تھی اور یہ سب عور کے باپ کی مہربانی سے ہوا تھا۔ مناف نے کراچی میں آ کر مختلف کاروبار کیے۔ بلاخر وہ ایک آئس فیکٹری چلانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک منافع بخش کاروبار تھا۔ پیسے جمع ہوتے ہی اس نے گارڈن ایسٹ میں ایک بنگلہ خرید لیا۔ یہ کسی ہندو کا بنگلہ تھا۔ اس بنگلے کی دیواروں پر ہندو والے نقش بنے ہوئے تھے۔ اس بنگلے کا ایک کمرہ جو سب سے تاریک تھا، جہاں دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا، وہ کمرہ برکھا کو بہت پسند تھا۔ وہ اکثر اس کمرے میں پائی جاتی تھی۔ کالی داس کے مرنے کے بعد برکھا کے طور طریقوں میں ایک پرسرار سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ بمبئی والی برکھا نہ رہی تھی جس کے ساتھ مناف نے دہلی میں خوبصورت وقت گزارا تھا۔ وقت تو خیر کراچی میں بھی ٹھیک ہی گزر رہا تھا، لیکن یہاں آ کر اب اسے یہ احساس زیادہ گہرا ہو گیا تھا کہ برکھا کچھ پرسرار سرگرمیوں میں ملوث ہو گئی ہے۔ مناف کو تو خیر محض شبہ ہی تھا، لیکن اس کی بیٹیوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ان کی ماں دن بھر کیا کرتی رہتی ہے اور اس سے کس قسم کے مرد اور عورتیں ملنے آتی ہیں، اور وہ تاریک کمرے میں بیٹھ کر جانے کیا کرتی رہتی ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں ہوتی رہیں اور وہ کسی پنجرے سے آزاد ہونے والے پنچھیوں کی طرح اڑتی رہیں۔ سسرال جا کر انہوں نے کبھی پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ میکا کس طرف ہے۔ برکھا کو اپنی بیٹیوں کی مطلق فکر نہ تھی۔ آتی ہیں تو آئیں، نہیں آتی تو بھاڑ میں جائیں۔ البتہ مناف کو اپنی بیٹیوں کی طرف سے پریشانی رہتی تھی کہ آخر وہ گھر آتی کیوں نہیں۔ ورشا 13 سال کی ہوئی تو اس کا باپ مناف اس دنیا میں نہ رہا۔ ورشا کی آنکھوں کے سامنے اگر وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ اپنی ماں کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین کر لیتی جو اس نے اس کی بہنوں اور دنیا والوں کو سنائی تھی کہ مناف نے دوسری شادی کر لی
اور وہ خفیہ طور پر کینیڈا چلا گیا۔ ایک رات ورشا پڑھ رہی تھی کہ اسے اپنے والدین کے کمرے سے شور شرابے کی آوازیں سنائی تھیں۔ ان کا بیڈ روم ورشا کے کمرے سے ملحق تھا۔ وہ اپنے کمرے کی لائٹ بجھا کر اسٹول پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی اور درمیان کے دروازے میں لگے شیشے سے ادھر جھانکنے لگی۔ اس کی ماں ابھی ابھی باہر سے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا جس میں ایک چمگادڑ بند تھی۔ اتنی رات گئے آنے پر مناف نے اس سے باز پرس کی تو برکھا کے تیور ایک دم بدل گئے۔ وہ غصے میں بولی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں جب چاہے آؤں۔ یہ جواب مناف کے دل پر چھری کی طرح لگا۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ پہلے تو اس نے وہ پنجرا چھین کر دروازے سے باہر پھینکا اور پھر اس کے بال پکڑ کر زور کا دھکا دیا۔ برکھا کا سر دیوار سے ٹکرایا اور ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ مناف نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تجھے میں نے بہت آزادی دے دی ہے، آج کے بعد سے تو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی۔ مناف نے اس کے بال پکڑ کر بیڈ پر زور سے دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر گری اور گرتے ہی تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ ورشا کا خیال تھا کہ اب ماں اس کے باپ پر حملہ کرے گی، لیکن اس نے اسے کچھ نہ کہا، بس ایک نظر گھور کر دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، تو گھر میں رہے گا تو تجھ سے اجازت لوں گی نا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ورشا نے سوچا شاید وہ اس کے کمرے میں آئے گی، اس لیے وہ اسٹول سے کود کر فوراً بیڈ پر پہنچ گئی اور برکھا کے دروازہ کھٹکھٹانے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد برابر کے کمرے سے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ اس کے باپ کی آواز تھی۔ ورشا نے جلدی سے اسٹول پر چڑھ کر ادھر جھانکا تو باپ کو خون میں نہایا ہوا پایا۔ وہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر چکرا کر گر پڑی۔ اس کے ہوش گم ہو گئے۔ برکھا پر مناف نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ مار کھا کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ کمرے سے باہر نکلی، کچھ پڑتی ہوئی کچن میں گئی۔ وہاں ایک تیز دھار والی چھری سے اپنے بازو پر جہاں بچھو بنا ہوا تھا ایک کٹ مارا۔ زخم لگاتے ہی خون بھل بھل کر بہنے لگا۔ اس نے خون کو چینی کے بڑے پیالے میں جمع کر لیا اور اس پیالے کو اپنے پیچھے چھپا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ مناف کو اس پر ہاتھ اٹھانے کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا کہ اچانک اس کے جسم میں آگ سی لگ گئی۔ وہ اپنی آنکھیں بھی نہ کھول سکا۔ چیخ مار کر اٹھا اور پھر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ خون کی بو پھیلتے ہی کونے خدروں سے بچھو نکلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مناف کی لاش پر چھا گئے۔ برکھا نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور پھر لاش کے گرد بھینٹ ناچ شروع کر دیا۔ جلد ہی اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ اس کی زبان 1 فٹ باہر آ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر سے کتے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے مناف کا سر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور دروازے پر رکھ کر آئی۔ دروازے پر منتظر اس گدھے برابر کالے کتے نے اس سر کو اپنے بڑے سے منہ میں لیا اور اندھیرے میں جس لگا کر خود بھی اندھیرا ہو گیا۔ برکھا نے مناف کے باقی ماندہ جسم کو ٹین کے ایک باکس میں ڈال دیا اور پھر اس پر نشہ سا چھانے لگا۔ وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ ورشا کو جب ہوش آیا تو وہ اسٹول کے پاس ہی فرش پر پڑی تھی۔ کمرے میں خاصا اجالا ہو چکا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ رات کا واقعہ پورا ہولناکی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں منجمد تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر گئی تو برکھا بڑے مزے سے خراٹے بھر رہی تھی۔ بیڈ کے نزدیک ایک ہی ٹین کا باکس پڑا تھا اور اس میں بڑا سا تالا لگا تھا۔ مناف کا کہیں دور تک پتہ نہ تھا۔ ورشا کو خیال آیا کہ کہیں اس نے کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ خواب ہوتا تو وہ اسٹول کے نزدیک ایک فرش پر کیوں پڑی ہوتی۔ اس نے اپنی سوتی ہوئی ماں کو جھنجھوڑ دیا، ممی ممی۔ برکھا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور کسی قدر غصے سے بولی، کیا ہے؟ ممی تم نے میرے باپ کو مار دیا، تم قاتل ہو۔ بے وقوف، میں نے تو اپنے باپ کو بھی مار دیا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے بولی، تیرا باپ تو کوئی چیز ہی نہ تھا۔ ممی تم کس قدر؟ ورشا اپنا جملہ پورا نہ کر سکی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ممی تم کس قدر ذلیل کمینی ہو، مگر وہ کچھ نہ کہہ پائی۔ برکھا نے اسے اچانک کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ ورشا کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آگ بھڑکتی ہوئی دیکھی۔ چند سیکنڈز میں اس کا چہرہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ ورشا نے گھبرا کر اپنا منہ پھیر لیا۔ جاؤ کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، برکھا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔
جی اچھا ممی، ورشا نے انتہائی فرما برداری سے کہا اور سر جھکا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ پہلا اور آخری دن تھا۔ اس کے بعد سے ورشا نے اپنی ماں کے سامنے کبھی زبان نہ چلائی۔ وہ کچھ اس طرح خوفزدہ ہوئی کہ ماں کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اس دن خوب ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد برکھا نے کپڑے تبدیل کیے۔ گاڑی گھر میں موجود ہونے کے باوجود وہ باہر سے ایک ٹیکسی لے کر آئی۔ ٹیکسی والے کے ساتھ مل کر گھر کے صحن سے بکس اٹھوایا، ٹیکسی کی چھت پر رکھا اور ورشا سے کہا، تم گھر کا دروازہ بند کر لو، میں 1.5-2 گھنٹے میں واپس آتی ہوں۔ پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ اسٹیشن پہنچی۔ گاڑی لاہور جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس نے لیڈیز کمپارٹمنٹ میں پہنچ کر وہ بکس قلی سے ایک بات کے نیچے رکھوایا اور قلی کو پیسے ادا کر کے بڑے اطمینان سے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 1-2 منٹ ڈبے کا جائزہ لیا، پھر اپنے برابر بیٹھی عورت سے مخاطب ہو کر بولی، بہن ذرا میرے بکس کا خیال رکھنا، اس میں کچھ قیمتی سامان ہے، میں ابھی ذرا اپنے شوہر کو دیکھ کر آتی ہوں۔ پھر برکھا نے اس عورت کا جواب بھی نہ سنا اور تیزی سے کمپارٹمنٹ سے اتر گئی۔ سگنل ڈاؤن ہو گیا تھا۔ گارڈ سیٹی بجا کر ہری جھنڈی دکھا رہا تھا اور برکھا تیز قدموں سے اسٹیشن کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ادھر وہ گیٹ سے باہر نکلی، ادھر گاڑی نے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ برکھا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور ٹیکسی پکڑ کر اپنے گھر آ گئی۔ وہ عورت جس سے برکھا نے بکس کی رکھوالی کے لیے کہا تھا، ملتان کی تھی۔ جب ملتان تک برکھا ڈبے میں نہ آئی تو اس عورت کی نیت بدل گئی۔ ملتان آنے پر اس نے اپنے سامان کے ساتھ وہ بکس بھی اتار لیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ تانگے میں برکھا کا بکس اور اپنا سامان رکھوا کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ عورت بہت خوش تھی۔ ایک قیمتی سامان والا بکس اس کے مفت ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے بیٹے سے اس بکس کا تالا توڑنے کے لیے کہا۔ بیٹے نے سل کا بٹا اٹھا کر 2-4 کراری چوٹیں تالے پر ماری تو تالا ان چوٹوں کی برداشت نہ کر سکا، کھل گیا۔ بیٹے نے تالا ایک طرف پھینک کر جلدی سے بکس کا ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن اٹھتے ہی اس عورت نے بکس میں جو کچھ دیکھا اسے دیکھتے ہی وہ چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بیٹا جوان تھا، وہ بے ہوش تو نہ ہوا لیکن اس کی حالت خراب ہو گئی۔ بکس میں انسانی گوشت، خون اور ہڈیوں کا ملغوبہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے فوراً بکس کا ڈھکن بند کر دیا اور بے ہوش ماں کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آ گیا۔ بیٹے کی طبیعت بھی سنبھل گئی تھی۔ بیٹا ماں اور ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں خاموش تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بکس میں کیا چیز ہے۔ اگر یہ انسان ہے تو اس کا سر کہاں ہے، اور یہ جسم، گوشت، ہڈیوں اور خون کا ملغوبہ کیوں ہے؟ ان دونوں نے آج تک ایسی لاش نہ دیکھی تھی۔ اب سر دست مسئلہ یہ تھا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ ان کے گھر کا صحن کچا تھا اور اس میں امرود کا درخت لگا ہوا تھا۔ طے یہ پایا کہ بکس میں موجود اس ملغوبے کو امرود کی جڑ کی زمین کھود کر بکس سمیت دفن کر دیا جائے، تبھی اس سے نجات ممکن تھی۔ اس طرح ڈھاکہ کا مناف زندگی کا سفر کرتا کہاں سے کہاں پہنچا، کہاں کی مٹی کہاں دفن ہو گئی۔ مناف اپنی زندگی میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مر کر ملتان کے ایک نیم پختہ گھر کے صحن میں بغیر سر کے اور بغیر کفن کے دفن ہوگا۔ لوگ اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر کی جگہ مختص کروا لیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ موت کہاں آئے گی، اور مخصوص قبر تو دور کی بات ہے، انہیں دفن کے لیے زمین بھی نصیب ہوگی یا نہیں۔ مناف کو ٹھکانے لگانے کے بعد برکھا بالکل بے خوف ہو گئی۔ ڈر تو خیر اس کا اسی وقت نکل گیا تھا جب وہ اپنے باپ کالی داس کو بھینٹ چڑھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ رہی صحیح کسر مناف کے قتل میں پوری کر دی۔ اب وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذموم مقاصد کے لیے کوشاں تھی۔ ورشا کو اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ایک طرح سے وہ اس کی قید میں تھی اور بڑی فرما برداری سے اس کا ہر حکم بجا لاتی تھی۔ برکھا اب مانا کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ مانا طاغوتی قوتوں میں ایک بڑی قوت تھی۔ اسے حاصل کرنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق زندہ رہا جا سکتا تھا۔ مانا حاصل کرنے کے بعد ربطول کی طرف پیش قدمی کی جا سکتی تھی۔ ربطول کتاب السحر تھی۔ یہ کتاب فرعون کے عہد کے 100 بڑے جادوگروں نے مرتب کی تھی۔ اس کتاب کا صرف ایک نسخہ تیار کیا گیا تھا اور اس نسخے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ پہلے حصے میں منتر تھے
اور دوسرے حصے میں ان منتروں کو کس طرح پڑھنا ہے یہ تحریر کیا گیا تھا۔ یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے بغیر بے اثر تھے۔ بادشاہ وقت کے پاس رپتول کے دونوں حصے ہوتے تھے جسے وہ الگ الگ رکھتا تھا تاکہ کتاب سحر چوری ہو جانے کی صورت میں چور کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ کتاب فرعونہ مصر کے پاس نسل در نسل چلی آ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا ایک حصہ غائب ہو گیا اور یوں شہر کی سب سے بڑی اور قدیم کتاب بے اثر ہو گئی۔ پراسرار قوت مانا کو حاصل کرنے کے بعد اس سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ مانا کے علاوہ رپتول کے بارے میں کوئی اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ برکھا چاہتی تھی کہ کسی طرح زبردست قوت مانا ہاتھ لگ جائے، لیکن مانا کو حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ یہ ایک بڑی کٹھن ڈگر تھی جس پر چلنا گویا تلوار کی دھار پر چلنا تھا۔ ذرا سا غلط قدم پڑنے پر بندہ گھر کا رہتا نہ گھاٹ کا۔ 2 بھینٹ چڑھانے کے بعد اگرچہ برکھا کی پیاس مزید بھڑک اٹھتی تھی، لیکن اب اسے کہیں دور ایک امید کی کرن نظر آنے لگی تھی۔ 2 بھینٹوں کے بعد راستہ کچھ آسان ہوا تھا، اور سب سے بڑی بات ورشا سے مل گئی تھی۔ اس کی پیٹھ پر بچھو کا نشان تھا اور پیدائشی تھا۔ جو قوت اس کے نانا کالی داس نے بڑی محنت اور جتن سے حاصل کی تھی، وہ قوت ورشا کو بغیر کسی محنت کے حاصل ہو گئی تھی۔ ورشا اپنے آپ سے ناواقف تھی، اسی لیے وہ اپنی ماں کی غلام بن گئی تھی، جبکہ وہ غلامی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ پیدائشی آقا تھی۔ برکھا ہی نے اسے ساحل عمر کے پیچھے لگایا تھا۔ برکھا نے ساحل عمر کو ایک طویل عرصے کے بعد کھوجا تھا۔ ساحل عمر میں ایک ایسی خاص بات تھی جو برکھا کو مانا حاصل کرنے میں کامیاب کر سکتی تھی۔ برکھا نے ورشا کو جال بنا کر ساحل عمر پر پھینکا تھا۔ ساحل عمر اس کے جال میں آ گیا تھا۔ وہ ابھی تک سڑک پر گمسم کھڑا تھا۔ ورشا جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسے اپنی کوئی متاع عزیز گم ہونے کا احساس ہوا۔ اسے اپنا جسم خالی خالی سا لگا۔ اسے لگا جیسے کچھ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے یہ اسے معلوم نہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ورشا کے شہر میں آ گیا، اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ایک گاڑی قریب سے ہارن دیتی گزری تو اچانک اسے ہوش آیا۔ اسے پتا چلا کہ وہ سڑک پر کھڑا ہے۔ ورشا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی ہے اور وہ تماشا بنا کھڑا تھا۔ اپنی حالت پر وہ دلی دل میں مسکرایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کے راستے پر ہو لیا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر جب اس نے گاڑی کا ہارن بجایا تو فوراً ہی گیٹ کھل گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے برکھا گیٹ کے پیچھے کھڑی اس کی منتظر تھی۔ برکھا کو دیکھ کر ورشا نے گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر خوشی سے نعرہ لگایا، ہائے ممی۔ برکھا نے بھی جواباً اسے خوش آمدید کہا، ہائے جان۔ ورشا گیٹ کھلتے ہی گاڑی اندر لیتی چلی گئی۔ جب وہ گاڑی لاک کر کے بنگلے کی طرف بڑھی تو اتنے میں برکھا بھی اس کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ اس نے ورشا کو آگے بڑھ کر گلے لگایا اور بڑے پیار بھرے لہجے میں پوچھا، کہو کیسی رہی پہلی ملاقات؟ بہت اچھی۔ ورشا اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے بنگلے میں داخل ہوئی۔ اسے کیسا لگا تم سے ملنا؟ برکھا نے پوچھا، کیا تم اسے پسند آ گئیں؟ ممی وہ بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ میں بتا نہیں سکتی، ورشا نے بتایا۔ رہ گئی یہ بات کہ میں اسے پسند آئی یا نہیں، تو ممی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کوئی ایسا ہے جو آپ کی بیٹی سے ملے اور اسے پسند نہ کرے؟ نہیں، کوئی نہیں، برکھا نے ورشا کو بڑے فخر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی کی کیا مجال جو ورشا کو ریجیکٹ کر دے؟ میں اس کا خون نہ پی جاؤں گی۔ ممی ایک بات پوچھوں، بتاؤ گی؟ ورشا بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں ضرور، ضرور بتاؤں گی، وہ خوش دلی سے بولی۔ ساحل میں ایسا کیا ہے کہ تم نے اس سے ملاقات کے لیے اتنا لمبا چکر چلایا؟ کیا وہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ برکھا نے پوچھا۔ وہ اتنا اچھا، اتنا دلکش اور من موہنا ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کی پوجا کر سکتی ہے۔ تو پھر؟ برکھا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ممی، میں یہاں اپنی بات نہیں کر رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے اس میں کیا دیکھا؟ وہ ایک کامیاب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نایاب چیز ہے، برکھا خلا میں گھورتے ہوئے بولی۔
میں نے اسے بڑی مشکلوں سے تلاش کیا ہے، ایک طویل عرصے سے اس کے پیچھے ہوں۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کی میں منتظر تھی۔ ورشا، اگر میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی تو تیری ممی تیرے قدموں میں دنیا جہاں کی آسائشیں ڈال دے گی۔ تجھے وہ کچھ ملے گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ او ممی، تمہیں کیا ملے گا؟ ورشا نے پوچھا۔ مجھے مانا مل جائے گی، ایک ایسی شکتی، ایک ایسی پراسرار طاقت جس کا بلیک ورلڈ میں ڈنکا بجتا ہے۔ میں اس قوت کو حاصل کر کے اپنی زندگی کی مالک ہو جاؤں گی۔ جب چاہوں گی اور جب تک چاہوں گی اس دنیا میں عیش کروں گی۔ یہ دنیا اور دنیا والے تیری ممی کے اشارے پر ناچیں گے، برکھا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ سچ ممی؟ ہاں بیٹی، برکھا نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تم کھانا کھا لو، اس کے بعد اپنے وقت پر اسے فون کر لینا۔ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرو، اتنی مضبوط کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی تم سے اجازت مانگے۔ ممی تم بے فکر ہو جاؤ، ورشا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر ساحل عمر نے اپنے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن دیا اور گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں کتنی دیر میں گیٹ تک پہنچیں گی، لیکن آج گیٹ توقع سے پہلے ہی کھلنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ شاید اماں گھر کے باہر لان میں اس کے انتظار میں ٹہل رہی تھیں۔ جیسے ہی ساحل عمر نے ہارن بجایا، چند لمحوں کے بعد ہی اماں کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ ساحل عمر نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ اماں میں ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی انہوں نے فوراً گیٹ کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئیں۔ ساحل عمر گاڑی اندر لے جانے کے بعد اماں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گاڑی کو تالا لگا کر خرامہ خرامہ چلتی ہوئی آئیں۔ اماں کوئی فون تو نہیں آیا؟ جب اماں قریب آ گئیں تو ساحل عمر ان سے مخاطب ہوا۔ ناصر مرزا کا آیا تھا، انہوں نے بتایا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آئیں تو مجھے فون کر لیں، اماں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ساحل عمر نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں بڑی بھوک لگی ہے، جلدی کھانا نکالو۔ اچھا نکالتی ہوں، تم کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ پھر اماں نے ترچھی نظروں سے ساحل عمر کو دیکھا۔ ساحل، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ ہاں اماں، بالکل سچ بتاؤں گا، ویسے بھی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آج تم مجھے بہت دن کے بعد خوش نظر آ رہے ہو، اس خوشی کا نام بتانا پسند کرو گے؟ صبر کرو اماں، ساحل عمر نے اماں کے سر پر بزرگوں کی طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب صبر نہیں ہوتا مجھ سے، کیا تم جانتے نہیں کہ میرا پیمانہ عمر اب چھلکنے کو ہے؟ اماں نے افسردگی سے کہا۔ اماں کھانا، بہت بھوک لگی ہے، یہ کہہ کر ساحل عمر واش روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے بات آگے نہ بڑھنے دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر گھر کے لان پر ٹہلا۔ اتنی دیر میں اماں نے باہر آ کر اطلاع دی۔ فون ہے؟ او، ساحل عمر نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ یہ فون ضرور ناصر مرزا کا ہوگا، اسے گھر آتے ہی انہیں فون کر لینا چاہیے تھا۔ اب وہ اسے ٹھیک ٹھاک سنائیں گے۔ گھر میں آ کر اس نے اماں سے پوچھا، فون ناصر مرزا کا ہے؟ نہیں، کوئی لڑکی ہے، اماں نے بتایا۔ لڑکی کا سن کر ساحل عمر نے فوراً اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ گھڑی میں 11:06 ہوئے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا اور ریسیور اٹھایا۔ جی۔ ہائے رنجن، پہنچ گئے گھر خیریت سے؟ ایک کھنکدار آواز سنائی دی۔ اوہ، تو یہ آپ ہیں، ساحل عمر نے اپنائیت سے کہا۔ کیوں، میرے فون کی توقع نہ تھی؟ جانتے نہیں ہو کہ یہ میرا وقت ہے؟ ورشا نے ہنس کر کہا۔ ہاں، کم از کم آج توقع نہ تھی، ساحل عمر نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ کیوں؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ ہم آج ہی تو ملے تھے، ساحل عمر نے جواب دیا۔ میں جب تک تم سے ملی نہ تھی، جب تک مجھے اپنے آپ پر اختیار تھا، پر اب تو میں بے اختیار ہو گئی ہوں، جی چاہتا ہے تم سے باتیں کرتی رہوں۔ اس کے لہجے میں بڑا پیار بھرا تھا۔ ورشا، میرا بھی یہی جی چاہتا ہے۔ سچ رنجن؟ ورشا بے اختیار خوش ہو کر بولی۔ ہاں ورشا، مجھے اپنا فون نمبر دے دو، میں اگر بات کرنا چاہوں تو کر سکوں۔ میں تم سے تمہارا فون نمبر لینا ہی بھول گیا۔ لکھ لو، ورشا نے کہا۔ 1 منٹ، ساحل عمر نے بال پوائنٹ نکالنے کے لیے دراز کھولی،
پھر اس نے ورشا کا بتایا وہ فون نمبر اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ میں اگر تمہیں فون کروں تو تمہیں کوئی الجھن تو نہ ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ… میں تمہارا مطلب سمجھ گئی۔ ورشا نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا، جہاں میں رہتی ہوں وہاں میری ممی کے سوا کوئی نہیں رہتا، اور انہیں تمہارا فون ریسیو کر کے خوشی ہوگی، اور جب تم ان سے ملو گے تو تمہیں ان سے مل کر مزید خوشی ہوگی۔ میری ممی کا کوئی جواب نہیں، ورشا نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ برکھا اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تمہارا کوئی جواب ہے؟ میرا جواب؟ ورشا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں میرا جواب تو ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ساحل عمر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سامنے جس سے میں باتیں کر رہی ہوں۔ کیوں، غلط کہا میں نے؟ ورشا ہنسی۔ میں تمہارا جواب کیسے ہو سکتا ہوں؟ ساحل عمر نے انکساری دکھائی۔ مان جاؤ رانجھن، ہم دونوں ایک دوسرے کے سوال جواب ہیں، ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اب ہمیں ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ورشا نے یک طرفہ بیان دے کر اپنے مشن کی بات کو آگے بڑھایا۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے تصویر پر پڑی۔ رشا ملوک کی تصویر پر نظر پڑتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ غصے میں اسے دیکھ رہی ہو۔ وہ گڑبڑا گیا۔ جو جواب اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں تصویر سے ہٹا لیں۔ کیا ہوا رانجھن، کہاں کھو گئے؟ ورشا نے اس کی خاموشی کو فوراً محسوس کر لیا۔ نہیں، کچھ نہیں ورشا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا کھچاؤ آ گیا۔ کچھ تو ضرور ہے۔ کیا تمہارے کمرے میں کوئی آ گیا ہے؟ ورشا نے شک ظاہر کیا۔ اس سوال پر ساحل عمر کی نظریں پھر رشا ملوک کی تصویر کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ دھیرے سے بولا، نہیں ایسا کچھ نہیں، تم بات کرو۔ رانجھن اب ہم کب ملیں گے؟ ورشا نے پوچھا۔ جب تم چاہو، ساحل عمر نے جواب دیا۔ اچھا پھر میں فون کر کے بتاؤں گی۔ اوکے، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر ریسیور تھامے تصویر دیکھتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر سوچنے لگا۔ رشا ملوک، ورشا مناف، یہ دونوں لڑکیاں بیک وقت اس کی زندگی میں آئی تھیں۔ رشا ملوک تو خیر ابھی ایک خواب تھی، لیکن ورشا حقیقت بن کر سامنے آ گئی تھی۔ ساحل عمر خواب اور حقیقت کے درمیان گھرا تھا۔ اس کے لیے یہ طے کرنا مشکل تھا کہ خواب اچھا ہے یا حقیقت۔ حقیقت پھر حقیقت ہوتی ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جبکہ خواب پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو حسن رشا میں تھا وہ ورشا میں نہ تھا، اور جو جاذبیت ورشا میں تھی وہ رشا میں نہ تھی۔ رشا کا حسن ملکوتی تھا، اسے دیکھ کر خالق کی یاد آتی تھی، جبکہ ورشا کی دلکشی میں ایک ہلچل تھی۔ اسے دیکھ کر آدمی بے قرار ہو جاتا تھا، اسے پانے کی خواہش اس کے دل میں مچلنے لگتی تھی۔ ساحل عمر کی اگرچہ آج ورشا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ ایک زہر بن کر اس پر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ رات کو خواب میں ساحل عمر نے رشا ملوک کو دیکھا۔ وہ بے چینی سے ایک چشمے کے کنارے ٹہل رہی تھی۔ ساحل عمر گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے دور سے جب رشا ملوک کو ٹہلتے دیکھا تو اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ رشا ملوک نے اسے اپنے نزدیک آتا دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ساحل عمر تھوڑا سا گھوم کر اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنا رخ مخالف سمت میں کر لیا۔ اب ساحل عمر اس کے سامنے نہ آیا۔ اسے احساس ہوا جیسے وہ ناراض ہے۔ اس نے پیچھے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا، ناراض ہو؟ ہاں بہت، اس نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں آخر؟ ساحل عمر پھر گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس مرتبہ رشا ملوک نے اپنا منہ نہیں پھیرا۔ اس کے چہرے پر بے حد اداسی تھی۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا آخر؟ کچھ بولو تو، ساحل عمر نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ کیا بولوں؟ تم سے میں نے کہا تھا دیکھو کسی کے فریب میں نہ آ جانا، لیکن تم خود کچھ سنبھال نہیں پائے۔ رشا ملوک نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ میں کسی کا ذکر نہیں کر رہی، وہ غصے سے بولی۔ جب تک مجھے صاف صاف بتاؤ گی نہیں، میں سمجھوں گا کیسے؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میری ایک بات غور سے سن لو، جتنی جلد ممکن ہو سکے تہکال کی تصویر مکمل کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ رشا ملوک نے تنبیہ کی۔ میری بھلائی؟ وہ کیسے؟
साहिल उमर की कुछ समझ में ना आया। तुम सवाल बहुत करते हो, रशा मलूक ने किसी कदर नाराजी से कहा। अच्छा नाराज ना हो, तुमने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा। अब तो खुश हो? वादा करो कि सारे काम छोड़कर तहकाल की तस्वीर मुकम्मल करोगे। वादा। साहिल उमर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसी वक्त घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसने चौंक कर घोड़े की तरफ देखा, तभी उसकी आंख खुल गई। बहुत देर तक जागता रहा। उसने ख्वाब में रशा मलूक से तहकाल की तस्वीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का वादा कर लिया था। उसे नहीं मालूम था कि तहकाल का रशा मलूक से क्या ताल्लुक है और खुद उसकी भलाई कैसे मुमकिन है। बहरहाल जो भी था, अब उस तस्वीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना था। तहकाल की तस्वीर पर काम तो जारी था, आधी से ज्यादा तस्वीर मुकम्मल भी थी, बस बीच में 2-3 रोज का गैप आ गया था। वो वर्षा के फेर में आ गया था। अब उसने तय किया कि दिन रात लगकर इस काम को मुकम्मल करेगा। सुबह उठते ही उसने रंग और ब्रश संभाल लिए और काम पर लग गया। 10 दिन के अंदर उसने तस्वीर मुकम्मल कर ली। इस दरमियान वर्षा से एक मुलाकात हुई। ये मुलाकात एक चाइनीज रेस्टोरेंट में हुई। दोनों ने रात का खाना खाया, कॉफी पी, खूब गप्पे मारी। 2-3 घंटे दोनों ने जबरदस्त एंजॉय किया। जब वो उठने लगे तो वर्षा उठते उठते बैठ गई। प्लीज 1 मिनट। साहिल उमर दोबारा बैठ गया और उसे हैरत से देखने लगा। वो अपने बैग में कोई चीज तलाश कर रही थी। क्या हुआ वर्षा, खैरियत तो है? एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, मम्मी ने भेजा है। वर्षा बैग में ढूंढते हुए बोली। कहाँ गई? हाँ ये रही। उसने बैग से हाथ निकाला तो उसमें एक अंगूठी थी। उसमें बड़ा सा काले रंग का बेजवी पत्थर लगा हुआ था। ये लो। उसने अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाई। ये मम्मी का खास शौक है। मम्मी को पत्थरों की बड़ी पहचान है। वो लोगों को पत्थर देती रहती हैं। उनके पास बहुत से पत्थर हैं। तुम्हारे लिए उन्होंने ये पत्थर बतौर खास मुंतखब किया है। मुझसे उन्होंने तुम्हारा पूरा नाम और जन्मदिन दरियाफ्त किया था। फिर वो बड़ी देर तक स्लेट पर आड़े तिरछे नक्शे बनाती रहीं। फिर उन्होंने ये काला पत्थर निकाला। इतनी मेहरबान है तुम पर वो। तुम्हारी मम्मी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बतौर खास मुझ पर तवज्जो की। लेकिन इस अंगूठी का फायदा क्या है? तुम जानती हो कि मैं अंगूठी पहनने का आदी नहीं हूं। जानती हूं, पर मम्मी का कहना है कि यह अंगूठी साहिल उमर को नहूसत से बचाएगी। उसका फन चमकेगा, वो नाम पैदा करेगा, दौलत उसके कदमों में निछावर होगी। अच्छा, इतनी खूबियां इस अंगूठी में, तो लाओ मैं पहन लेता हूं। उसने वर्षा से अंगूठी लेना चाहिए जो अभी उसके हाथ में थी। ऐसे नहीं, वो अदाए बेनियाजी से मुस्कुराई। फिर कैसे? वो हैरान हुआ। मैं खुद पहनाऊंगी, उसने बड़ी लगावट से कहा। अच्छा ठीक है, लो पहनाओ। साहिल उमर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। वर्षा ने अंगूठी पहनने से पहले मुंह में कुछ पढ़ा और फिर मुस्कुराकर उसकी उंगली में डाल दी। अंगूठी पहनते ही उसके जिस्म में सनसनाहट सी हुई और जब उसने अंगूठी के काले पत्थर को करीब करके देखा तो एक लम्हे के लिए उसकी सिट्टी गुम हो गई। साहिल उमर को चमकते सिया पत्थर में एक शबीह सी लहराती नजर आई थी और ये सूरत उस लाल आंखों और लंबी जबान वाली खबीस औरत की थी जो उसे बचपन में नजर आती थी। ये शक्ल बस एक लम्हे को नजर आई थी। अब ना उसके जिस्म में सनसनाहट थी और ना अंगूठी में वो खबीस सूरत। कैसी है? वर्षा ने उसे पुरशौक निगाहों से देखते हुए पूछा। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, साहिल उमर ने रसमंद तारीफ की। अरे अब उतारना मत वरना नुकसान उठाओगे। मम्मी ने कहा है कि इस अंगूठी को एक बार पहनने के बाद उतारा नहीं करते। एक तो पत्थर का असर जायल हो जाएगा, दूसरे फायदे के बजाय नुकसान शुरू हो जाएगा। वर्षा ने उसे खौफजदा किया। चलो ठीक है, नहीं उतारूंगा। ऐसी अच्छी अंगूठी को उतारने की क्या जरूरत है? साहिल उमर ने कहा। आओ अब चलें। इन 10 दिनों में बस यही एक मुलाकात थी। वर्षा ने चाहा भी था कि वो अगली मुलाकात का वक्त और जगह तय कर ले, लेकिन साहिल उमर ने उसे साफ बता दिया था कि वो एक पेंटिंग पर काम कर रहा है। अब उसे खत्म किए बिना नहीं मिलेगा। वर्षा को यह बात बुरी लगी थी। वो उसकी बजाय पेंटिंग को अहमियत दे रहा था, लेकिन वर्षा ने इस बात का इजहार ना किया। वो जिस मिशन पर थी वहां सब्र और तहम्मुल की जरूरत थी।
جس رات تہکال کی تصویر مکمل ہوئی اس کے دوسرے دن ورشا کا فون آیا۔ ہاں رنجن جی ہیرنی، واہ آ گئے لائن پر؟ ورشا زور سے ہنسی۔ کیا کروں، تم رنجن کہنا نہیں چھوڑتی، اب میں تمہیں ہیر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مجھے رنجن کہنا اچھا لگتا ہے لیکن تمہارے منہ سے ہیرنی کہنا اچھا نہیں لگا۔ جب تم ورشا کہتے ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے چاروں طرف بارش ہونے لگی ہے، پیار کی بارش۔ ورشا بولی، اچھا جی نہیں کہوں گا آپ کو ہیر، میرا قصور معاف کر دیں۔ وہ درخواست گزار ہوا۔ قصور اتنی آسانی سے معاف نہیں ہو سکتا، اس نے ادا دکھائی۔ پھر کس طرح ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ آج ہم سے ملو، جواب ملا۔ بولو کہاں؟ میں راضی ہوں، اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ تمہارے گھر آ جاؤں؟ ورشا نے بڑے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ زہر نصیب، وہ خوش ہوا۔ پتہ سمجھاؤ، وہ بولی۔ ساحل عمر نے اسے اچھی طرح سے پتہ سمجھا دیا۔ وہ شام کو وقت مقررہ پر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ ساحل کو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ ورشا کم از کم 1 گھنٹے لیٹ پہنچے گی۔ ایک تو نئی جگہ پہنچنا تھا، پھر ادائے بے نیازی بھی دکھانا تھی۔ ساحل عمر نے گیٹ کھولا تو ورشا اپنی گاڑی دیوار کے سائے میں پارک کر چکی تھی اور اب عین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ساحل عمر کا سانس ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ مسکرائی، سرخ دبیز ہونٹوں کے درمیان آبدار موتی چمکے۔ اس نے اپنی ساڑی کے ٹھیک پلو کو مزید ٹھیک کیا۔ پلو ٹھیک کر کے اس نے اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے ساحل کو دیکھا اور اپنے حسین ہاتھ پیشانی تک لے جا کر آداب کیا۔ وہ اس کی اس ادا پر مر مٹا۔ آئیے تشریف لائیے، ساحل عمر نے گیٹ کے ایک طرف ہوتے ہوئے کہا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوئی ہوں نا؟ وہ اپنی نازک کمر لچکاتی گیٹ میں داخل ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ تم اس دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو اپنے دوست سے ملنے ٹھیک وقت پر پہنچ گئی، ساحل عمر نے ہنس کر کہا اور پلٹ کر گیٹ بند کر دیا۔ شکر ہے کہ تم نے دوست تو کہا۔ ورشا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بولی، آج دوست ہو تو کل وہ بن جاؤں گی۔ وہ کیا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ابھی کیا بتاؤں، جب بن جاؤں گی تو بتاؤں گی۔ کتنا وقت لگے گا وہ بننے میں؟ ساحل عمر نے ہنس کر پوچھا۔ کبھی تو 1 لمحہ لگتا ہے اور کبھی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ بات کچھ آگے بڑھتی لیکن گھر کے دروازے پر اماں کھڑی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ورشا نے انہیں بہت احترام سے سلام کیا۔ ساحل عمر اپنی اماں کے بارے میں اسے تفصیل سے بتا چکا تھا۔ اماں نے بڑی تنقیدی نظر سے ورشا کو سر سے پیر تک دیکھا، پھر ایک دم آگے بڑھی، سلام کے جواب میں اسے دعائیں دیں اور ماشاءاللہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اندر لے کر چلیں۔ اماں کا چہرہ اس وقت دیکھنے والا تھا۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عمر کی دلہن کو لے کر گھر میں داخل ہو رہی ہوں۔ اماں کا یہ سلوک دیکھ کر ورشا کچھ سمٹی اور لجائی سی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ ساحل عمر مسکرا کر کبھی اماں کو اور کبھی ورشا کو دیکھ رہا تھا۔ ساحل عمر کے گھر میں کوئی اجنبی مہمان آتا ہی نہ تھا۔ اگر کوئی تکلف والا بندہ آ بھی جاتا تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا۔ کوئی جاننے والا آتا تو ساحل اسے لاؤنج میں لے جاتا۔ مسعود اور ناصر پر کوئی پابندی نہ تھی۔ ان کے لیے گھر کا ہر گوشہ نشستگاہ تھا، جہاں چاہیں بیٹھیں۔ اماں ورشا کو سیدھی لاؤنج میں لے آئی تھیں۔ ساحل عمر ابھی ورشا کو بیٹھنے کا اشارہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ اماں فوراً بول اٹھی، ارے یہاں کہاں بیٹھو گی؟ ساحل کا کمرہ وہ سامنے ہے، وہاں چلو۔ اور پھر اماں ورشا کا ہاتھ تھامے بڑے اطمینان سے ساحل عمر کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی اور پھر جلدی سے باہر نکلتے ہوئے بولی، تم یہاں بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ اماں کے جانے کے بعد بے اختیار دونوں کی نظریں ملیں اور وہ دونوں ہی کچھ سوچ کر بے اختیار مسکرا اٹھے۔ یہیں بیٹھیں گی یا باہر چلیں گی؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ یہ کون ہے؟ یک ورشا کی آواز تبدیل ہو گئی۔ کون؟ ساحل عمر کو فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ وہ رشا ملوک کی تصویر پر نظریں گاڑی ہوئی تھی۔ اس کے ابرو کمان بن چکے تھے اور آنکھوں میں تیر اتر آئے تھے۔ پینٹنگ ہے، ساحل عمر نے سادگی سے جواب دیا۔
کس کی ہے؟ ورشا کے لہجے میں پریشانی شامل تھی۔ یہ تو مجھے خود بھی معلوم نہیں، ساحل عمر نے سادگی سے کہا۔ خیال ہی ہے، اس نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، ایک طرح سے خیال ہی سمجھو، کئی تصویروں کو دیکھ کر بنائی ہے، ساحل عمر نے وضاحت کی۔ اوہ، ورشا نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر جو چند لمحوں کے لیے شک کا سانپ لہرایا تھا وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ ورشا ہنس کر بولی، کہاں بیٹھوں؟ پورا کمرہ تمہارے لیے نگاہ منتظر بنا ہوا ہے، جہاں چاہے بیٹھو۔ تب وہ دھم سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، تم بھی میرے قریب ہی آ کر بیٹھ جاؤ۔ ساحل عمر نے دیوار سے لگی ایک کرسی اٹھائی اور بیڈ کے نزدیک کر کے اس پر بیٹھ گیا۔ کل یہ پینٹنگ مکمل کی ہے تم نے؟ ورشا کی نظریں اس تصویر پر گڑی تھیں۔ نہیں، یہ پینٹنگ تو میں نے کافی پہلے بنائی تھی، کل والی پینٹنگ میرے اسٹوڈیو میں ہے۔ ویسے اس پینٹنگ کی بڑی عجیب کہانی ہے، اس کی پیشانی پر ٹیکا دیکھ رہی ہو؟ یہاں پہلے میں نے ایک بچھو بنایا تھا۔ بچھو؟ ورشا ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی، لیکن نظریں اس کی تصویر پر ہی تھیں۔ ساحل عمر کی اچانک ہی اس پر نظر پڑی۔ وہ بیڈ پر تھا اور بڑے مزے سے ورشا کے ہاتھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل عمر بیڈ پہ چلتے بچھو کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا، ورشا، بچھو۔ بچھو کا نام سن کر ورشا بڑی پھرتی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس بچھو کو کس چیز سے مارے۔ بیڈ روم میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ اسے مار سکتا۔ شیلف میں کچھ کتابیں ضرور تھیں۔ پہلے اس نے سوچا کہ ایک موٹی سی کتاب نکال کر اس پر دے مارے، لیکن وہ جانتا تھا کہ گدے کی وجہ سے بچھو کو چوٹ نہ لگے گی۔ پھر یکا یک وہ کچن کی طرف بھاگا۔ چمٹے سے نہ صرف وہ اس بچھو کو پکڑ کر دبا سکتا تھا بلکہ وہ اس پر سر بھی لگا سکتا تھا۔ اس بچھو نے اپنی دم کے ساتھ 2 ہاتھ بھی اٹھائے جیسے سلام کر رہا ہو۔ پھر وہ اپنی جگہ گھوما۔ تم یہاں سے فوراً واپس چلے جاؤ، ورشا نے تنبیہی لہجے میں لیکن بہت آہستہ سے کہا۔ یہ حکم سنتے ہی وہ بچھو فوراً پلٹا اور بڑی تیزی سے بیڈ کی دوسری طرف چلا گیا۔ ساحل عمر کمرے میں داخل ہوا تو وہ بچھو بیڈ کی دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس نے اس کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی۔ وہ چمٹا لے کر بیڈ کی دوسری طرف بھاگا۔ نہیں ساحل، اسے مارنا نہیں، ورشا ایک دم چیخی۔ ساحل عمر کا اٹھا ہوا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ وہ بچھو قالین پر اس کی رینج میں تھا۔ وہ اگر زور سے اس پر چمٹا مار دیتا تو وہ اس کی موت یقینی تھی۔ بچھو کے لیے اتنا وقت بہت تھا۔ وہ بڑی تیزی سے سائڈ ٹیبل کے پیچھے غائب ہو گیا۔ تم نے اس بچھو کو مارنے سے مجھے کیوں روک دیا؟ ساحل عمر حیران تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا نقصان ہو۔ اول تو وہ آئندہ تمہیں اس گھر میں نظر نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی جائے تو مارنا ہرگز نہیں، ورنہ بہت ہی تباہی پھیلے گی۔ اب اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، ورشا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ روم سے باہر لائی۔ اتنے میں اماں ہانپتی کانپتی آئیں اور ساحل عمر کے ہاتھ سے چمٹا لے کر بولیں، کیا ہوا ساحل؟ کچھ نہیں اماں، ساحل عمر انہیں کیا بتاتا۔ پھر یہ چمٹا کچن سے کیوں لے کر بھاگے؟ اماں یہ بیڈ روم میں روٹی پکانے کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے، ورشا نے ہنس کر بات بنائی۔ عجیب ہو تم بھی، اماں واپس جاتے ہوئے بولی، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ پھر اماں جاتے جاتے پلٹیں اور گویا ہوئی، چلو ڈائننگ ٹیبل پر چلو، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھے۔ ڈائننگ ٹیبل چائے کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ ورشا ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، خاصا تکلف کر لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اماں کا کمال ہے۔ ساحل عمر اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ سب تمہارا جمال ہے۔ اماں کے پیچھے سے آواز آئی، ان کے ہاتھ میں چائے کی کیتلی تھی۔ واہ اماں، کیا بات کہی، قسم سے ایک چائے کا مزہ آ گیا۔ ساحل عمر نے ہنس کر کہا، آپ کچھ اس تصویر کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ورشا نے فوراً موضوع بدلا۔ او ہاں، ساحل عمر کو جیسے یاد آ گیا۔ پھر اس نے رشا ملوک کی پینٹنگ کی داستان الف سے لے کر یہ تک سنا دی۔ البتہ اس نے رشا ملوک کے خواب میں آنے کا ذکر گول کر دیا۔ یہ ساری رودات سن کر ورشا کے چہرے پر کچھ فکر مندی کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن وہ ان آثار کو بڑی خوبصورتی سے دبا گئی۔ چائے پینے کے بعد ورشا مناف نے
اس کا اسٹوڈیو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیوں اپنا اسٹوڈیو نہیں دکھاؤ گے کیا؟ اس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ضرور، آؤ میرے ساتھ، کل میں نے ایک نئی پینٹنگ مکمل کی ہے، وہ بھی دیکھ لینا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسٹوڈیو کا لاک کھول دیا۔ ورشا اور ساحل کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا۔ چیتے کی تصویر مکمل کرنے کے بعد اس نے بورڈ دیوار کی جانب کھسکا دیا تھا۔ دیوار بالکل خالی تھی۔ یہ ایک لائف سائز پینٹنگ تھی۔ اس میں چیتا اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چیتا اب قدم اٹھا کر آگے آ جائے گا۔ ساحل عمر نے اس پینٹنگ پر بہت محنت کی تھی۔ اس محنت کا نتیجہ سامنے ظاہر تھا، ایک جیتا جاگتا چیتا۔ بازغر کی فرمائش پر یہ تصویر بنائی گئی تھی۔ وہ ساحل عمر کو ایک ٹیلی فون نمبر دے گیا تھا کہ وہ تصویر مکمل ہونے پر اسے اطلاع دے دے۔ وہ آ کر لے جائے گا اور منہ مانگا معاوضہ ادا کر دیا جائے گا۔ ساحل عمر نے اسے ابھی ٹیلی فون نہیں کیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ورشا کے جانے کے بعد اسے اطلاع دے دے گا کہ کل کسی وقت آ کر وہ پینٹنگ اٹھا لے جائے۔ ساحل عمر آگے بڑھا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنی پینٹنگ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ہے وہ تصویر۔ ورشا اس کے اسٹوڈیو پر ایک نظر ڈالتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ساحل عمر کے اشارہ کرنے پر وہ تہکال کی تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی ورشا نے ایک نظر دیکھا ہی تھا کہ ایک دم اس کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ ورشا کو اچانک کیا ہوا۔ وہ بھی اس کے پیچھے تیزی سے باہر نکل آیا۔ ورشا ٹی وی لاؤنج میں ایک صوفے پر بے دم سی پڑی تھی۔ کیا ہوا ورشا؟ ساحل عمر اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ اماں بھی پریشان ہو کر ان کے قریب آ گئیں۔ آئے ہائے، کیا ہوا بھیا؟ ساحل، اس کمرے کا دروازہ فوراً لاک کر دیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا۔ ساحل عمر فوراً اٹھا۔ میں کرتی ہوں، اماں نے جلدی سے کہا۔ تم بیٹھو، آخر ہوا کیا؟ وہ چیتا تصویر سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ مجھ پر چھپٹنا چاہتا تھا، اس نے حیرت میں ڈالنے والا بیان دیا۔ یا اللہ خیر، ایک اور نئی مصیبت، ساحل عمر بڑبڑایا۔ ورشا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ذرا آؤ میرے ساتھ۔ میں اب اس کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی، ورشا نے سختی سے منع کر دیا۔ اچھا، میں خود جا کر دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر ساحل عمر تیزی سے اٹھ گیا۔ اماں دروازہ بند کرنے ہی والی تھیں کہ اس نے روک دیا۔ اماں ایک منٹ۔ اس نے کمرے میں جا کر تہکال کی تصویر کو دیکھا۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ اس نے پھر خود اپنے ہاتھ سے اسٹوڈیو کا دروازہ لاک کیا اور ورشا کے پاس آ گیا۔ ورشا اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، میں ٹھیک کہہ رہی تھی نا؟ جی بالکل نہیں، تصویر تو جوں کی توں موجود ہے، یقین نہ آئے تو چل کر دوبارہ دیکھ لو، کسی قیمت پر نہیں، اب میں ہرگز اس تصویر کو نہیں دیکھوں گی، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، مت دیکھو، لیکن ڈرو مت، وہ محض ایک تصویر ہے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ ساحل عمر نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے جو دیکھا وہ کچھ اور ہی دیکھا، ممی کا خیال ٹھیک تھا۔ کیا کہا تھا ممی نے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ممی نے کہا تھا کہ ساحل کے گھر مت جاؤ، اس کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر تم پریشان ہو جاؤ گی۔ وہی ہوا، ممی کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اب میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی، یہ کہہ کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ارے ورشا، کچھ دیر تو اور رکو، اس نے التجا کی۔ نہیں ساحل، اب جانا ہی ہوگا، میں تم سے جلد ملوں گی، اوکے پھر۔ ساحل عمر ورشا کے رویے کو سمجھ نہ سکا۔ جب وہ آئی تھی تو بہت خوش تھی، لگتا تھا کہ بہت دیر بیٹھ کر جائے گی، لیکن اب وہ کچھ اس طرح اکھڑی تھی کہ چند منٹس بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ تہکال کی تصویر دیکھ کر ڈر گئی تھی، پتہ نہیں اس تہکال کی تصویر میں کیا دیکھ لیا تھا۔ ساحل عمر اب سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ وہ تصویریں بنانا چھوڑ دے، حد ہو گئی تھی۔ جو تصویر بنا رہا تھا وہ پراسرار ثابت ہو رہی تھی، لیکن یہ سلسلہ ابھی انہی 2 تصویروں سے شروع ہوا تھا، اس سے پہلے تو کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ ورشا تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گیٹ پر پہنچ کر ساحل عمر نے اس سے پوچھا، ورشا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم گاڑی ڈرائیو کر لو گی؟
یا میں گھر تک چھوڑا ہوں؟ نہیں، تم پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے ایک اچھی ملاقات بوریت میں تبدیل ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، ورشا نے عجیب سے انداز میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے نکل گئی۔ ساحل عمر گاڑی کی سرخ بتیاں دیکھتا رہ گیا۔ ورشا جب توقع کے خلاف چل گھر پہنچ گئی تو برکھا نے گیٹ کھولتے ہی سوال کیا، کیا ہوا؟ ممی اندر تو آنے دو، بتاتی ہوں، ورشا نے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا آؤ۔ برکھا گیٹ کے سامنے سے ہٹ گئی۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد جب ورشا برکھا کے بیڈ روم میں پہنچی تو وہاں عجیب سی بو آ رہی تھی۔ ممی تمہارے کمرے میں بو کیسی آ رہی ہے؟ ورشا نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ورشا اپنی بات کرو، برکھا کے ایک دم تیور بدل گئے۔ بس ممی کیا بتاؤں، یوں سمجھو کہ مجھے کمرے سے نکلنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو میں تو گئی تھی کام سے۔ ورشا نے یہ کہہ کر ساحل عمر کے گھر میں اس پر کیا پی تھی مختصراً احوال کہہ سنایا۔ برکھا نے ساری بات سن کر ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور پھر بولی، ورشا تجھے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اگر تو اس منحوس کی تصویر مکمل ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میرا نام بھی برکھا ہے، میں کرتی ہوں اس کا انتظام۔ ممی تم کیا کرو گی؟ ورشا فکر مند ہو کر بولی۔ بتاتی ہوں کیا کروں گی۔ یہ بتا اس نے میری دی ہوئی انگوٹھی تو نہیں اتار دی؟ برکھا نے پوچھا۔ نہیں، وہ اس کے ہاتھ میں تھی، ورشا نے تصدیق کی۔ اچھا، وہ کسی قدر خوش ہو کر بولی، یہ بھی اچھا ہے، لا ذرا مجھے ٹیلی فون اٹھا دے۔ ورشا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیلی فون برکھا کی طرف بڑھا دیا۔ برکھا اطمینان سے بیڈ پر بیٹھ کر کسی کو ٹیلی فون ملانے لگی۔ ہاں واسم کیسے ہو؟ برکھا نے ادھر سے ٹیلی فون اٹھانے پر خوش اخلاقی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں برکھا جی، آپ حکم فرمائیں، اس نے فرما برداری سے کہا۔ واسم میں فون ورشا کو دیتی ہوں، وہ تمہیں ایک پتہ سمجھائے گی، اس پتے کو اچھی طرح سمجھ لو، لکھ لو، پھر میں بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر برکھا نے ریسیور ورشا کی طرف بڑھا دیا اور بولی، واسم کو ساحل عمر کے گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھا دو۔ ورشا نے ریسیور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی، ممی کیا کرنے لگی ہو؟ سوال نہیں، برکھا کی بھویں ایک دم کمان بن گئیں۔ ورشا نے واسم کو اچھی طرح ساحل عمر کے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ پتہ سمجھنے کے بعد واسم نے کہا، برکھا جی کو فون دیجیے۔ اچھا، ورشا نے کہا، پھر برکھا کی طرف ریسیور بڑھاتے ہوئے بولی، لو ممی بات کرو۔ ہاں واسم، پتہ سمجھ میں آ گیا؟ برکھا نے سوال کیا۔ جی سمجھ گیا، اس نے کہا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے، اس بات کو غور سے سن لو، جیسا میں کہتی ہوں اس پر حرف بہ حرف عمل کرو۔ یہ کہہ کر برکھا نے اسے پورا منصوبہ سمجھایا۔ واسم نے ساری بات اچھی طرح سمجھ کر کہا، ہو جائے گا، اور آج رات ہی ہو جائے گا، بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ برکھا نے تنبیہ کی۔ فکر نہ کریں، آپ اتنا بتائیں کہ کیا اسے آپ کے بنگلے پر پہنچایا جائے یا نہیں، اپنی تحویل میں رکھنا۔ برکھا نے اس کی بات کاٹی اور پھر حکم دیا، کام ہو جانے کے بعد اطلاع دو گے تو پھر بتاؤں گی کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے برکھا جی، واسم نے انتہائی فرما برداری سے کہا۔ ٹیلی فون بند کر کے برکھا نے ورشا کو اشارہ کیا۔ ورشا نے فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بولی، ممی میں کپڑے چینج کر لوں؟ ہاں جاؤ میری جان، برکھا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ کیا بات کرتی ہو ممی، تم کون سی بوڑھی ہو، اب بھی تمہاری جوانی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ورشا نے ہنس کر کہا اور کمر لچکاتی ہوئی برکھا کے کمرے سے نکل گئی۔ رات کا کھانا کھا کر ساحل عمر نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے باہر ٹہل آئے، پھر اسے ایک دم بازغر کا خیال آیا۔ اسے تصویر کے مکمل ہونے کی اطلاع دینی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے اس سے ٹیلی فون پر بات کرے، پھر ٹہلنے جائے۔ وہ اپنے آرٹ روم کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا۔ لائٹ جلا کر سب سے پہلے اس نے تہکال کی تصویر پر نظر ڈالی۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ بازغر کا ٹیلی فون نمبر کہاں ہے۔ اسے یاد آیا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے پینسل سے کسی رسالے پر نوٹ کیا تھا۔
और ये सोचकर नोट किया था कि वो बाद में उसे अपनी डायरी में उतारेगा, लेकिन वो ऐसा करना भूल गया और अब उसे याद नहीं आ रहा था कि टेलीफोन नंबर उसने किस रिसाले पर लिखा था। कमरे में बेशुमार रिसाले इधर उधर बिखरे हुए थे। वो उन बिखरे रिसालों को एक एक करके देखने लगा, लेकिन तलाश के बावजूद उसे टेलीफोन नंबर नहीं मिला। वो परेशान हो गया। टेलीफोन नंबर आखिर कहाँ गया? वो मायूस होकर कमरे से निकलने ही वाला था कि एकदम उसकी नजर मेज पर रखे हुए एक रिसाले पर पड़ी। ये वो रिसाला था जिस पर फोन नंबर लिखा था। इस टेलीफोन नंबर के लिए उसने ज्यादातर रिसालों के सर वक्त देख लिए थे, जबकि वो रिसाला ऊपर ही मेज पर रखा था। उस रिसाले पर भी उसने एक नजर मारी थी, लेकिन उस वक्त ये नंबर नजर नहीं आया था। रिसाला उठाकर जब उसने देखा तो बड़ी मायूसी हुई। उस टेलीफोन नंबर के दरमियान से 2 हिंसे मिटे हुए थे। इतने धुंधले हो गए थे कि उनका समझना मुश्किल था। ये नंबर क्योंकि पेंसिल से लिखा हुआ था, इसलिए 2 हिंसों का मिट जाना बईद क़यास नहीं था, लेकिन परेशान कुन जरूर था। उसने गौर से उन मिटे हुए हिंसों को देखा। यूं महसूस होता था कि जैसे किसी ने रबर मार दी हो। बहरहाल जो भी था, अब बाज़गर को टेलीफोन करना मुमकिन नहीं रहा था। वो सोचने लगा कि बाज़गर से अब इस सूरत में राब्ता कायम हो सकता है कि वो खुद ही तस्वीर के बारे में दरियाफ्त करे। टेलीफोन नंबर से मायूस होकर वो कमरे से बाहर निकल आया। उसने अपने स्टूडियो को लॉक किया और घर से बाहर निकलकर लॉन पर टहलने लगा। अपनी उन 2 तस्वीरों की वजह से वो अजीब व गरीब हालात का शिकार हो गया था। दुल्हन वाली तस्वीर पर बने बिच्छू ने नाकाबिले यकीन वाक़यात से 2-4 किया था, और अब इस चीते की पेंटिंग ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। दुल्हन वाली तस्वीर पर बाज़गर चपटा था। उसने बिच्छू को मारना चाहा था, और उस चीते वाली तस्वीर को देखकर वर्षा डर गई थी। बकौल उसके कि उसे देखकर चीता उस पर चपटा था, वो तस्वीर से बाहर निकल आया था। इसमें कोई शक नहीं कि तस्वीरें उसने बहुत मेहनत से बनाई थीं। वो जानदार दिखाई देती थीं। अब उसने ये भी नहीं चाहा कि वो तस्वीरें मुतहर्रिक हो जाएं, उनमें जान पड़ जाए। टहलते टहलते उसे जब काफी देर हो गई तो अम्मा ने बाहर आकर झांका। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। उनके हाथ में तस्बीह थी। जब साहिल उमर उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने उसके चेहरे पर अच्छी तरह फूंक मारी और फिर बोली, क्या आज रात फिर टहलने का इरादा है? नहीं अम्मा, बस जा रहा हूं अपने कमरे में, उसने सादतमंदी से कहा। चलो फिर तुम अंदर जाओ, मैं बाहर की लाइटें वगैरह बंद करके आती हूं, अम्मा बोली। अम्मा मैं बंद करके आ जाऊंगा, साहिल उमर ने ख्वाहिश जाहिर की। नहीं भाई, मैं खुद करूंगी। पता नहीं कि तुम ठीक से बंद करोगे कि नहीं। दूसरे मैं काहिल नहीं बनना चाहती, जरा चलते फिरते रहना चाहती हूं, वो हंसकर बोली। अच्छा अम्मा, साहिल उमर ने मुस्कुराकर कहा, आप अपनी जान बनाए, मैं अंदर चलता हूं। साहिल उमर ने अपने बेडरूम में आकर लाइट ऑन की। लाइट चलाते ही उसकी नजर रशा मलूक की तस्वीर पर पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज रेंग कर फ्रेम के पीछे गई है। वो तेजी से दौड़कर तस्वीर के नजदीक पहुंचा। उसने झांक कर फ्रेम के पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। एक वहम समझकर उसने जहन झटक दिया और कैसेट्स की कतार में से कोई कैसेट निकालने के लिए उन पर नजर डालने लगा। एक कैसेट मुंतखब करके उसने डेक में लगाया। आवाज धीमी थी, फिर भी एहतियातन कमरे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि अम्मा डिस्टर्ब ना हो। फिर उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और इत्मीनान से लेटकर गाने सुनने लगा। गाने सुनते सुनते उसे नींद ने आ लिया। कैसेट खत्म होने के बाद डेक खुद ब खुद ऑफ हो गया। फिर वही मंजर, वही फजा, नीला आसमान, खूबसूरत बर्फपोश पहाड़, तेज रफ्तार चश्मा, चश्मे पर पड़े बड़े बड़े पत्थर और एक बड़े पत्थर पर बैठी रशा मलूक, वही सफेद रेशमी लबादा, जरा फासले पर बहते पानी में खड़ा चीता। चीते को देखते ही साहिल उमर ने पहचान लिया कि वो तहकाल है। उसे तहकाल को देखकर बड़ी हैरत हुई। उससे बड़ी हैरत की बात यह थी कि चीते के नजदीक खड़े होने के बावजूद रशा मलूक बड़े इत्मीनान से बैठी थी। उसे चीते का जरा सा भी डर न था। तब साहिल उमर ने उसे आवाज दी, रशा मलूक। रशा मलूक ने जब मुड़कर साहिल की तरफ देखा तो वो उसका चेहरा देखकर परेशान हो गया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अरे रशा मलूक, क्या हुआ? वो परेशान होकर बोला, तुम रो रही हो? फिर वो तेजी से उस पत्थर की तरफ बढ़ा जिस पर वो बैठी हुई थी। जब वो पानी से गुजरकर पत्थर के नजदीक पहुंचा तो वहां कुछ न था। देखते ही देखते एक बादल का टुकड़ा कहीं से नमूदार हुआ।
وہ گہرے بادل میں چھپ گئی اور وہ بادل اسے لے اڑا۔ اب وہاں خالی پتھر تھا اور وہ چیتا ایک بڑے پتھر پر اپنی دونوں ٹانگیں رکھ کے انگڑائی لے رہا تھا۔ اس نے بھی ساحل عمر کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا۔ اچانک اسے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ تب پتہ چلا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، ساتھ ہی اس کا نام بھی پکار رہا ہے۔ وہ فوراً اٹھا، یہ تو اماں کی آواز تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر اماں پریشان کھڑی تھیں۔ خیریت ہے اماں؟ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل، گیٹ پر کوئی ہے، کئی بار بیل ہو چکی ہے، اماں نے بتایا۔ اسی وقت ایک مرتبہ پھر بیل کی آواز سنائی دی۔ ساحل عمر نے دیوار کی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 2 بج رہے تھے۔ یہ رات کے 2 بجے اس کے دروازے پر کون آ گیا؟ لائیں اماں چابی دیں، میں دیکھتا ہوں۔ ساحل، گیٹ کھولنے سے پہلے اچھی طرح تصدیق کر لینا کہ کون ہے، اماں نے چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ گیٹ کے نزدیک پہنچ کر اس نے آواز لگائی۔ کون؟ صاحب جی دروازہ کھولیں، میں برابر کے بنگلے کا چوکیدار ہوں، ادھر سے آواز آئی۔ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ صاحب جی آپ دروازہ کھولیں تو بتاتا ہوں، جلدی کریں، ہمارے صاحب پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ دل کے دورے کا سن کر ساحل عمر نے جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھلتے ہی 4 نقاب پوش تیزی سے اندر آئے۔ ایک نے کلاشنکوف کی نال اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، چلو اندر چلو۔ ایک نقاب پوش نے پلٹ کر گیٹ بند کر دیا اور پھر وہ چاروں اسے کلاشنکوف کی زد پر لیے گھر کی طرف پڑے۔ اماں گھر کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ انہوں نے صورتحال گھمبیر دیکھی تو وہ لپک کر آگے بڑھیں اور التجا آمیز لہجے میں بولیں، اے بھیا، میرے ساحل عمر کو کچھ مت کہنا، اگر مارنے آئے ہو تو مجھے مار دینا، اور ڈاکے کی غرض سے آئے ہو تو گھر کی جو چیز لے جانا چاہو وہ لے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ بڑھیا بہت عقل مند معلوم ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک نقاب پوش ہنسا۔ بڑی بھی، ہم تمہاری جان لے کر کیا کریں گے؟ تم ویسے ہی قبر میں پیر لٹکائے بیٹھی ہو، چلو تم بھی اندر چلو۔ دوسرے نقاب پوش نے اماں کو بھی نشانے پر لے لیا۔ گھر کے اندر آ کر انہوں نے گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا۔ لاؤنج میں آ کر انہوں نے ساحل عمر کو ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ساحل عمر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ صورتحال اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کس طرح گفتگو کا آغاز کرے۔ M1، ایک نقاب پوش اپنے کسی ساتھی سے مخاطب ہوا۔ سر، وہ نقاب پوش جس کا نام M1 تھا جھک کر بولا، گھر کا جائزہ لو، دیکھو ہمارا مال کہاں ہے۔ ٹھیک ہے سر، M1 یہ کہہ کر پہلے ڈرائنگ روم میں گیا اور اس کے بعد اس نے گھر کا چپا چپا دیکھ ڈالا، پھر واپس آیا۔ ہاں کیا ہوا؟ گھر میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرے، ہمارا مال کھلے کمروں میں نہیں، ایک کمرہ لاک ہے، ممکن ہے وہ وہاں ہو۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بلاخر ساحل عمر کو بولنا پڑا۔ فی الحال بند کمرے کی چابی، ایک نقاب پوش بولا جو شاید ان کا چیف تھا۔ آؤ میرے ساتھ، میں کھولتی ہوں کمرہ۔ ساحل عمر کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی اماں بول پڑیں اور وہ ساحل عمر کے اسٹوڈیو کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے چابی میز کی دراز سے نکال کر جلدی سے کمرہ کھول دیا۔ M2 اپنی کلاشنکوف کندھے پر ڈال کر کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر گیا اور چند سیکنڈز کے بعد ہی باہر آ گیا۔ پھر اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، سر وہ اندر ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو بہت پیار سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں سے باندھ دو، چیف نے حکم دیا۔ ہمیں باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ساحل عمر نے کہا۔ آپ لوگ جو چیز یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں۔ مسٹر ساحل، ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا کہ خاموشی اختیار کریں، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، چلو اپنا کام کرو۔ 2 نقاب پوشوں نے بیگ میں سے رسی نکال کر دونوں کو کرسیوں سے باندھ دیا۔ پھر وہ چیف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ اس نے چیتے کی تصویر پر ایک نظر ڈالی اور M1 سے مخاطب ہو کر کہا، اسے احتیاط سے اتار لو۔ M1 اور M2 نے مل کر وہ تصویر بورڈ پر سے اتار لی۔ چلو اسے گاڑی میں رکھو، چیف نے حکم دیا۔ جب وہ دونوں چیتے کی تصویر اٹھائے کمرے سے باہر نکلے تو ساحل عمر یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گیا کہ یہ کس قسم کے ڈاکو ہیں کہ گھر میں سے محض ایک پینٹنگ اٹھا کر لیے جا رہے ہیں۔ اس تصویر میں ان کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے سوچا کہ ابھی تو یہ ابتدا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس پینٹنگ کے بعد دوسری چیزوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہیں۔
اور ابھی اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا. کیا پتا جاتے جاتے وہ ان دونوں کو بھی اوپر پہنچاتے جائیں. بھائی اس تصویر کا آپ کیا کریں گے؟ ساحل عمر سے بولے بنا رہا نہ گیا. مسٹر ساحل، سوال کوئی نہیں، ہمیں مجبور نہ کریں، خواہ آپ کے منہ میں کپڑا ٹھوسنا پڑے گا. چیف نے اسے تنبیہ کی. ساحل خاموش رہو، اماں نے فکر مند لہجے میں کہا. کچھ دیر کے بعد چیف کو یقین ہو گیا کہ چیتے کی تصویر گاڑی میں بحفاظت رکھی جا چکی ہے. اس نے ساحل عمر کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر ساحل، ہم جا رہے ہیں. ہم نے آپ کے گھر سے صرف ایک پینٹنگ اٹھائی ہے. ہم چاہتے تو یہاں سے بہت کچھ لے جا سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم اب جا رہے ہیں. گھر کا دروازہ اور باہر کا گیٹ کھلا رہے گا. آپ لوگ صبح تک اس کرسی پر پرا جمان رہیں. صبح کوئی نہ کوئی گھر کے اندر آ کر آپ کو کھول دے گا. کھل جانے پر زیادہ پھیلنے کی کوشش مت کیجیے گا. ویسے بھی ایک تصویر کی چوری کی رپورٹ کوئی تھانے دار لکھنے پر راضی نہ ہوگا. بہتر ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے رہیں. ساحل عمر نے کوئی جواب نہ دیا. وہ کیا جواب دیتا؟ نہیں بھیا، تم جاؤ آرام سے، ہمیں پولیس میں رپورٹ لکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساحل عمر چاہیں گے تو ایسی کئی تصویریں بنا کر پھینک دیں گے. اماں فوراً بولیں. وہ ڈاکوؤں کو مطمئن کر دینا چاہتی تھیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جائے گی. بڑھیا، تم واقعی عقل مند ہو. ساحل کو قابو میں رکھنا. اگر انہوں نے ہبڑ بونک مچانے کی کوشش کی تو یاد رکھو ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. یہ کہہ کر چیف کمرے سے نکل گیا. کچھ دیر کے بعد ساحل عمر نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی. اس کے بعد سناٹا چھا گیا. ساحل عمر نے اماں کی طرف گردن گھما کر دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، اماں تم بندھی ہوئی کیا غضب کی لگ رہی ہو. ساحل تمہیں مذاق سوجا ہے، ادھر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. اماں نے پریشان لہجے میں کہا، خدا کا شکر ادا کرو اماں کہ وہ ہمارے منہ میں کپڑا ٹھونس کر نہیں گئے، ورنہ بات کرنے سے بھی ترس جاتے. پھر ایک مہربانی انہوں نے اور کی کہ باہر کا گیٹ کھلا چھوڑ گئے ہیں، ورنہ ان کے لیے گیٹ اندر سے بند کر کے دیوار پھلانگ کر جانا کوئی مشکل کام نہ تھا. اماں یہ کس قدر پیارے ڈاکو تھے. میرا خیال ہے کہ باذوق بھی تھے، تبھی صرف ایک پینٹنگ لے کر چلے گئے. ہے اماں؟ ساحل عمر نے اماں سے تصدیق چاہی. ساحل آخر تم اس قدر کیوں بول رہے ہو؟ اماں اس صدمے سے ابھی سنبھل نہ پائی تھیں. وہ خاموش رہ کر اپنے حواس بحال کرنا چاہتی تھی. اماں ابھی تو صبح ہونے میں کئی گھنٹے باقی ہیں. اس طرح خاموشی میں کس طرح رات کٹے گی؟ اچھا اماں یوں کرو، کوئی اچھا سا لطیفہ سناؤ. اماں نے جواب میں اسے گھور کر دیکھا. کوئی بات نہیں اماں، تمہیں اگر کوئی لطیفہ یاد نہیں تو کیا ہوا، مجھے سینکڑوں لطیفے یاد ہیں. میں تمہیں سناتا ہوں. ساحل عمر نے اس کے گھورنے کی پرواہ نہ کی. وہ اپنی دھن میں بولتا رہا. ایک شیر لنچ میں پورا ہرن کھانے کے بعد جنگل میں قیلولے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ تلاش کر رہا تھا. وہ جھاڑی میں چھپے 2 چوہوں کے سامنے سے گزرا تو ایک چوہا بولا، چلو یار اس کو مارتے ہیں، بہت اکڑتا ہے. دوسرا چوہا بولا، او نہیں یار، اسے کیا مارنا، اکیلا ہے اور ہم 2 ہیں. لطیفہ سن کر اماں بے اختیار ہنس پڑی اور پھر بولی، ساحل تم بہت شریر ہو. صبح ہوئی تو سب سے پہلے مرجینہ گھر میں داخل ہوئی. وہ صبح 7 بجے ہی کام پر آ جاتی تھی. گھنٹی بجانے پر گیٹ اماں کھولتی تھیں، لیکن آج تو گیٹ کھلا ہوا تھا. وہ اندر آئی تو اس نے گھر کا دروازہ بھی کھلا پایا. اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر اسے اماں کہیں نظر نہ آئی. وہ یہ سوچتی رہی کہ آج گھر کے دروازے چوپٹ کیوں پڑے ہیں. گھر میں داخل ہوئی تو ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک کرسیوں پر اماں اور ساحل عمر کو بندھا پایا. وہ دونوں کو ہونقوں کی طرح دیکھنے لگی. ہیں؟ او اماں، مرجینہ آ گئی، ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا. مرجینہ جلدی کرو، ہمیں کھولو، اماں جلدی سے بولی. ہائے یہ کیا ہوا؟ مرجینہ فوراً ساحل عمر کی طرف لپکی. پہلے اماں کو کھولو، ساحل عمر نے ملائم لہجے میں کہا. مرجینہ نے جلدی جلدی اماں کو کھولا. پھر وہ ساحل عمر کی طرف بڑھی. جب وہ اس کی رسیاں کھول رہی تھی تو ساحل عمر بولا، مرجینہ کیا تم جانتی ہو کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے؟ صاحب جی، مجھے نہیں معلوم کہ آج کیا تاریخ ہے. دن معلوم ہے، آج جمعرات ہے، وہ اپنی دھن میں بولی. تمہیں تاریخ نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں، مجھے تاریخ کا پتہ ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں، میری بات غور سے سنو.
ایک زمانے میں مرجینہ نے 40 چوروں سے علی بابا کی جان بچائی تھی۔ کیا عجیب اتفاق ہے کہ آج کی مرجینہ نے بھی ایک مرتبہ علی بابا یعنی ساحل عمر کی جان بچائی۔ یہ اور بات ہے کہ ڈاکو کب کے گھر سے جا چکے ہیں۔ ساحل عمر نے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے جو بندھے بندھے اکڑ گئے تھے۔ ڈاکو؟ صاحب جی کیا یہاں ڈاکو آئے تھے؟ مرجینہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہاں آئے تھے، اور وہ تمہارا بھی پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مرجینہ کہاں ہے؟ ہم نے اس سے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لینا ہے، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ صاحب جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مرجینہ تم جھاڑو پکڑو اور شروع ہو جاؤ۔ تم ساحل عمر کی باتوں میں کہاں آئی ہو؟ اماں جی ادھر چلے نا، مرجینہ انہیں کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ مجھے بتائیں نا کہ آپ لوگوں کو کس نے باندھا ہے؟ ہاں چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اماں اپنا جسم سہلاتی ہوئی اس کے ساتھ ہو لیں، اور وہ اسی کرسی پر بیٹھا انہیں جاتا ہوا دیکھ کر مسکراتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنے دونوں دوستوں کو فون کیا، انہیں اس انوکھی ڈکیتی کی خبر سنائی۔ مسعود آفاقی نے کہا کہ اخبار میں خبر لگواؤ۔ ناصر مرزا نے کہا کہ پولیس میں رپورٹ درج کراؤ۔ ساحل عمر ان دونوں باتوں کے حق میں نہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، سانپ نکل چکا ہے، اب اس کی لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ۔ لیکن اس کی دوستوں کے آگے ایک نہ چلی، وہ دونوں اس کے گھر آ گئے۔ ناصر مرزا کے پولیس میں تعلقات تھے، اس نے کوشش کر کے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی۔ تھانے دار کو رپورٹ درج کرنا ہی پڑی کیونکہ اس تصویر کی قیمت 1,00,000 روپے جو بتائی گئی۔ مسعود آفاقی نے اپنے ایک صحافی دوست کو فون کر دیا اور یوں یہ خبر اخبارات کی زینت بن گئی۔ ادھر یہ کارروائی ہوئی تو ادھر ڈاکوؤں کے چیف نے رات 3 بجے ٹیلی فون پر واسم کو اطلاع دی۔ واسم تصویر کے قبضے میں آ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً برکھا کا نمبر گھمایا۔ برکھا کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، وہ 2:30 بجے تک اپنے پسندیدہ کمرے میں بیٹھ کر جاب کرتی رہی تھی۔ جاب سے فارغ ہو کر وہ نہائی اور پھر اپنے بیڈ روم میں آ گئی، پھر وہ جلد ہی سو گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ واسم رات ہی کو اسے فون کرے گا۔ ٹیلی فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، اس کی بیل ہو رہی تھی اور برکھا گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اسے نہیں سن رہی تھی۔ 5ویں بیل پر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر اس پہ جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اس وقت کس منحوس کا ٹیلی فون آ گیا؟ اس نے غصے سے ریسیور اٹھا کر جھلائے ہوئے انداز میں کہا، کون؟ برکھا جی میں ہوں واسم۔ واسم نے اس کی جھلاہٹ کو محسوس کر لیا تھا، وہ فوراً بولا، اس وقت ٹیلی فون کرنے کی معافی چاہتا ہوں۔ اچھا تم ہو؟ برکھا واسم کی آواز پہچان کر نرم لہجے میں بولی۔ ہاں بولو، کیسے فون کیا؟ برکھا جی آپ کا کام ہو گیا ہے، اس نے خوشخبری سنائی۔ سچ؟ برکھا خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں برکھا جی بالکل سچ۔ کہاں ہے وہ؟ برکھا نے بےتابی سے پوچھا۔ طارق روڈ کے ایک مکان میں، واسم نے بتایا۔ اچھا ایسا کرو اسے کل دوپہر تک اپنے گھر منتقل کر لو، میں کل شام کو کسی وقت تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ برکھا جی پھر تو ہمارے نصیب جاگ جائیں گے، وہ سرشار ہو کر بولا۔ ہاں بالکل میں تمہارے نصیب جگانے آ رہی ہوں۔ کیا نام ہے تمہارے نصیب کا؟ میں بھول گئی، برکھا نے ہنس کر پوچھا۔ ستارہ، واسم نے بتایا۔ بس سمجھو کہ ستارہ تمہاری ہو گئی، اس کی ساری اکڑ نکل جائے گی، وہ اب تمہارے قدموں میں لوٹے گی، برکھا نے بڑے یقین سے کہا۔ میں پھر شام کو آپ کا منتظر رہوں گا، واسم سے خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ ستارہ ایک اسکول ٹیچر تھی، وہ واسم کے گھر کے نزدیک ہی رہتی تھی۔ واسم اسے روز اسکول آتے جاتے دیکھتا تھا، وہ اس پر مر مٹا تھا، لیکن ستارہ اس پر مر مٹنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ البتہ وہ اسے مٹانے کی ضرور خواہش مند تھی۔ واسم نے کئی مرتبہ برکھا سے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن برکھا ٹال گئی تھی۔ لیکن اب کیونکہ واسم نے ایک بہت بڑا کام چٹکیوں میں کر دیا تھا، تو اس کا بھی فرض تھا کہ وہ بھی اس کے لیے کچھ کرے۔ واسم صبح اٹھا تو بہت خوش تھا، رات سے ستارہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا جب وہ بے اختیار اس کے قدموں میں آ کر گرے گی۔ برکھا کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ گاڑی میں 10 بجے کے قریب ڈاکوؤں کے چیف رفیق کے گھر پہنچ گیا۔ جب وہ رفیق کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس کے گھر کا نقشہ ہی کچھ اور پایا۔ اس کے گھر کے آگے بے شمار لوگ جمع تھے، ساتھ ہی پولیس کی ایک موبائل بھی موجود تھی۔
اور ایک ایمبولینس ابھی ابھی دروازے پر آ کر رکی تھی۔ واسم نے اپنی گاڑی فوراً بیک کی، پھر وہ اپنی گاڑی رفیق کے گھر سے ذرا فاصلے پر کھڑی کر کے واپس آیا۔ گھر میں پولیس موجود تھی۔ وہ گھر کے اندر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ابھی وہ کھڑے ہو کر کسی آدمی سے معلومات حاصل کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر M1 پر پڑی۔ وہ گھر کے دروازے سے ابھی باہر آیا تھا۔ واسم نے اس کے نزدیک پہنچ کر بڑی آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ M1 نے مڑ کر دیکھا اور پھر واسم کو اپنے سامنے پا کر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ واسم اسے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا، پھر اس نے گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ سر جی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ M1 پریشان تھا۔ رفیق تو خیریت سے ہے؟ رفیق مر گیا سر جی۔ M1 کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ کس نے مارا ہے اسے؟ واسم ایک دم سانپ کی طرح پھنکارا۔ سر جی معلوم نہیں، اس کی لاش کی حالت بہت خراب تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی خونخوار جانور نے اسے بھنبوڑا ہو۔ اس نے ایک عجیب انکشاف کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور وہ تصویر کہاں ہے؟ سر جی وہ چیتے والی تصویر ہم رفیق کے گھر میں رکھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رفیق نے مجھے صبح ہی بلایا تھا تاکہ آپ کا فون آنے کی صورت میں تصویر جہاں پہنچانی ہو پہنچائی جا سکے۔ میں 8 بجے کے قریب یہاں پہنچا تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ رات وہ تصویر ہم نے رفیق کے ڈرائنگ روم میں لا کر رکھ دی تھی۔ ہمارے جانے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں ہی سو گیا۔ صبح 4 بجے کے قریب رفیق کی بیوی کو رفیق کی چیخ سنائی تھی۔ وہ بھاگ کر ڈرائنگ روم میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک چیتا رفیق کو بری طرح بھنبوڑ رہا ہے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر اپنے حواس گم کر بیٹھی۔ گھر کے ایک کمرے میں رفیق کا بھائی ساجد بھی سویا ہوا تھا۔ وہ رفیق کی چیخ اور بعد میں اپنی بھابھی کی گھٹی گھٹی سی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں آیا۔ اس نے اپنی بھابھی کو بے ہوش اور اپنے بھائی کی لاش کو ادھڑا ہوا پایا۔ اس وقت کمرے میں کوئی اور نہ تھا۔ رفیق کی بیوی کو جب ہوش آیا تو اس نے چیتے والی بات بتائی، لیکن اس بات پر کسی کو یقین نہ آیا۔ اتنے میں کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نے پہنچتے ہی رفیق کی لاش کو اسپتال پہنچانے کا انتظام کیا اور وہ تصویر اپنی تحویل میں لے لی۔ ایمبولینس آ چکی ہے۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی جانے والی ہے۔ M1 نے پورا واقعہ تفصیل سے بتا دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ واسم کا چہرہ اتر گیا۔ میں تو وہ تصویر لینے یہاں آیا تھا۔ اس تصویر پر تو پولیس نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کی دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شام کے اخباروں میں یہ خبر چھپ جائے گی۔ اب ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ یہ تصویر واپس آرٹسٹ کے گھر نہ پہنچ جائے۔ سر جی تصویر وہاں پہنچ جانے دیجیے، وہاں سے دوبارہ نکالنا میری ذمہ داری، آپ فکر مند نہ ہو۔ M1 نے واسم کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ بات واسم کی سمجھ میں آئی۔ وہ گہرا اور ٹھنڈا سانس لے کر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی چند دن انتظار کرنا ہوگا۔ چند دن تو بہت بڑی بات تھی۔ برکھا کے لیے چند گھنٹوں کا انتظار سوہانے روح تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ تہکال کی پینٹنگ اس کے ہاتھ آتے آتے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو وہ تل ملا کر رہ گئی۔ اس کے سوا وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ واسم کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ ورشا اپنی ماں کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ اسے کچھ دیر بے قراری سے ٹہلتا ہوا دیکھتی رہی۔ بالآخر اس سے بولے بنا رہا نہ گیا۔ ممی آخر آپ بھوکی شیرنی کی طرح کب تک ٹہلیں گی؟ ورشا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں آپ کی پریشانی کو سمجھتی ہوں ممی، چند دن کی بات اور ہے، وہ پینٹنگ پھر آپ کے سامنے ہوگی، اس قدر پریشان نہ ہو، ورشا نے تسلی دی۔ پریشان کیسے نہ ہوں ورشا، بنا بنایا کام بگڑ گیا۔ کیا کام بگڑ گیا ممی؟ تو نہیں جانتی کہ تہکال کا خاتمہ کس قدر ضروری ہے؟ ہاں ممی آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ جب یہ خبر اخبار میں آئے گی تو اس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا کہ رفیق کو کسی تصویر کے چیتے نے بھنبوڑ ڈالا ہوگا۔ لیکن ممی میں اس بات پر پورا یقین کرتی ہوں، کیونکہ میں نے خود اسے تصویر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی جھپٹا تھا۔ ممی وہ بے حد خطرناک چیز ہے، آپ اس پر کیسے قابو پائیں گی؟ میرا تو خیال ہے ممی کہ آپ اس کا خیال دل سے نکال دیں۔ ورشا نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں ورشا، اب وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ اس نے ہمارا ایک آدمی مار دیا ہے،
اب میں اسے مار کر ہی دم لوں گی۔ ویسے بھی اب اسے مارے بغیر چارہ نہیں۔ ساحل عمر تک پہنچنے کے لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ جب تک وہ نہیں مرے گا میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ میں مانا کو کس طرح پاؤں گی؟ مانا کو حاصل کرنا میری زندگی کا مشن ہے۔ برکھا کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔